خانوں کی آبائی حویلی جو کہ سندھ کے علاقے نصیر آباد میں ایک بہت بڑی جاگیر پہ پھیلی سندھ کی عالیشان عمارتوں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی، جو ہر وقت روشنیوں اور رونقوں سے جگمگاتی رہتی تھی۔ اس حویلی میں اس وقت ماتم اور قیامت کا سماں تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے رقص اور گانے بجانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں اس وقت بالکل سکوت چھا گیا تھا۔ عباس خان افریدی کی لاڈلی بیٹی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی چہیتی بہن سومل خان افریدی کو اس کے نکاح سے کچھ دیر پہلے حویلی کے اندر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ جس لڑکی کے کمرے کے باہر ہر وقت ملازمین کی بھیڑ لگی رہتی تھی، جس کی حفاظت کے لیے ایک الگ سیکیورٹی ٹیم بنائی گئی تھی، اس خان حویلی کی شہزادی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے خانوں سے الجھ کر اپنی موت کو آواز دی تھی؟ ایسا کون سا مائیکا لال پیدا ہو گیا تھا جسے اپنی زندگی کی ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ سومل خان افریدی کے بھائی اس شخص کو اپنے بھوکے کتوں کے آگے ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جس شخص نے اتنی بہادری دکھائی تھی، کیا وہ ان کے ہاتھ اتنی آسانی سے آنے والا تھا؟ کیونکہ وہ امان شیرازی تھا۔ امان شیرازی کے سوا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ خبر پورے نصیر آباد اور گرد و نواح میں پھیل چکی تھی۔ سومل خان افریدی کے بھائیوں کا اس وقت برا حال تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر پورے علاقے میں پھیل چکے تھے، مگر سومل خان افریدی کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل پایا تھا۔ بابا سائیں، اس شخص نے یہ گھٹیا حرکت کیسے کر لی؟ اس کے اندر اتنی جرأت کس وجہ سے ہے؟ جنید خان افریدی اپنے بابا کو اضطراب کی کیفیت میں چکر کاٹتے دیکھ بے چینی سے اپنی پیشانی مسلتے بولا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ بھی وہیں جمع تھے۔ سید امان حاتم شیرازی، جو ہماری بربادی بن کر واپس لوٹا ہے، وہ اب سومل کو کبھی واپس نہیں کرے گا۔ ہمیں اگر کیا بھی تو اپنی شرائط پر کرے گا۔ وہ اب سومل کے ذریعے ہمیں بلیک میل کرے گا۔ عباس خان افریدی تھکے تھکے لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ وہاں بیٹھے سومل کے بھائیوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دے، مگر فی الحال وہ کچھ بھی کر پانے میں بس میں نہیں تھے، کیونکہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی لاڈلی بہن، اس شخص کے قبضے میں تھی۔ مجھے سائیں سے ملنا ہے۔ ساجدہ، پلیز کچھ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ ساجدہ کے آگے ہاتھ جوڑتی بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کی زندگی اس کو کسی ایسے موڑ پہ لا کھڑا کرے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے حویلی سے پتہ کروایا ہے، سائیں شکار پر گئے ہیں، 1 ہفتے بعد لوٹیں گے۔ ساجدہ نے یہ بات کہتے اس دیوانے کی آنکھوں کے سارے رنگوں کو بت رنگ ہوتے دیکھا تھا۔ میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کا گناہ بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ ہر لمحے بڑھتی اذیت اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، بلکتی رہی تھی، مگر کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ اگر وہ اپنے بابا کو اپنی نکاح کے بارے میں بتا دیتی تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی، اور اگر نہ بتاتی تو اپنی زندگی کو۔ اس کی زندگی کا قیامت خیز دن آن پہنچا تھا۔ اس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی نہ تو وہ اس دشمن جاں تک پہنچ پائی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کر پائی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا کہ کسی کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یا شاید ہی کسی کی سازش تھی جس کے بھینٹ اس معصوم اور بے ضرر لڑکی کی محبت چڑھنے والی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا، یہ بڑے سائیں ہم جیسی کم حیثیت مزارے کی لڑکیوں سے صرف دل بہلانا جانتے ہیں، گھر کی زینت بنانا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچ حویلی کا سب سے لاڈلا چشم و چراغ اپنے خاندان اور روایات سے لڑ کر تمہیں اپنائے گا؟ کبھی نہیں۔ اسے تم سے دل بہلانا تھا جو بہلا چکا ہے۔ اب اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم چاہے مرو یا جیو۔ اگر سائیں کو تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ سب تک واپس آ چکے ہوتے۔ اتنی بھی کیا بے خبری کہ اتنے دن اس لڑکی کے بارے میں ذرا سا پتہ بھی نہ کر پائے کہ وہ سانس بھی لے رہی ہے یا زندہ درگور کر دی گئی ہے۔ ساجدہ آج جب بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، مگر اس شخص کے عشق میں پور ڈوبی وہ نازک جذبات سے گندی لڑکی آج بھی اپنے محبوب ترین انسان کے بارے میں نہ تو کچھ غلط بول پا رہی تھی اور نہ سن پائی تھی۔ اس نے ساجدہ کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، اسے آج کسی اور کے نام کی دلہن بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، اس کا نکاح پر نکاح ہونے جا رہا تھا۔
اس نے اس سب کو روکنے اور دشمن جان سے رابطہ کرنے کی ساری کوششیں کر لی تھیں، مگر نہ جانے بیچ میں ایسی کون سی طاقت رکاوٹ بن رہی تھی جو اسے اس کے ستم گر تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور محبت کے مفہوم سے آگاہی پائی ہے، تب سے لے کر اب تک صرف آپ کو چاہا، اس دل نے صرف آپ کی خواہش کی ہے۔ آپ کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنا میرے لیے گناہ کبیرہ تھا، تو آج اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ کیسے کر لوں؟ آپ میری زندگی میں شامل ہوئے، یہ آپ کی اس کنیز کی خوش بختی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کبھی آپ کا دل دکھایا ہو۔ آپ بہت اچھے ہیں سائیں، میری حیثیت واقعی آپ جیسے انسان کو پانے کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو مجھ سے چھیننے کی یہ سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کنیز ہمیشہ سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہے گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ سرزد کرنے پر بضد ہوں۔ حرام موت کو گلے لگانا پر میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر میں مجبور ہوں، اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بابا، اپنی اس نافرمان بیٹی کو معاف کر دیجیے گا۔ کاغذ پہ لکھی اپنی تحریر مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے ایسے کسی مقام پہ لے آئے گی کہ اسے مر کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کے انتہاؤں پر پہنچتے اپنے کلائی کی نبض کاٹتی تھی۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتے خون کو دیکھتی، اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر ایک شور بلند ہوا تھا اور چند سیکنڈ بعد کوئی دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کو منظر اس شخص کو کھڑے قد سے زمین بوس کر گیا تھا۔ اس لمحے چوڑے مضبوط مرد کا دل سامنے نظر آتے دل دہلا دینے والے منظر پہ کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی، اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری اجازت کے بغیر تم اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی ہو؟ اس گستاخی کے لیے معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ آنکھیں کھولو، آئی لو یو ڈیم اٹ، تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں میں؟ تم تو صرف میری دیوانی ہو، اتنی جلدی بھروسہ ہار گئی مجھ پر سے؟ اس کو سجے سورے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اس طاقتور وڈیرے کو آج پہلی بار شدید بے بسی کا احساس ہوا تھا، مگر اس کی رک رک کر چلتی سانسیں اس شخص کو مردہ وجود میں زندگی کی ایک نئی رمق جاگے تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں کھڑا گاؤں کا ہر شخص شوق میں آ گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کے آگے کبھی نہیں جھکا تھا، آج سب نے اس ظالم وڈیرے کو روتے دیکھا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے۔ اس کے پیچھے آئے ریاض بلوچ اپنے بیٹے کی یہ دیوانگی دیکھ اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر روتے بلکتے اس لڑکی کے بدنصیب باپ کو دیکھا تھا، اپنی انا اور گھمنڈ میں جس سے انہوں نے اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ بخشو چاچا، بخشو چاچا، بطول کی آواز پر حویلی کی دوسری جانب بنے ملازمین کے کوارٹر سے بخشو چاچا جلدی سے باہر آئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے بطول، اتنا شور کیوں ڈال رہی ہو؟ بخشو چاچا اپنے سر پر بندھا کپڑا اچھے سے لپیٹتے منہ میں نسوار رکھتے بولے تھے۔ بخشو چاچا، چھوٹی بی بی نے باہر جانا ہے، ان کے لیے گاڑی نکالو، وہ ابھی کچھ دیر میں تیار ہو کر آنے والی ہیں۔ اور تم جانتے ہو چاچا کہ بی بی سائیں کو انتظار کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ بطول کی بات سنتے ہی بخشو چاچا دوڑتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ انہیں اپنی نوکری بہت پیاری تھی، وہ اس حویلی کی لاڈلی شہزادی کا موڈ خراب کر کے اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بخشو کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی تیار کھڑی تھی، جب کچھ ہی دیر بعد انہیں سومل خان افریدی نزاکت سے چلتی باہر آتی دکھائی دی تھی۔ پرپل کلر کے لباس میں ہم رنگ دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑھے، وہ گرم شال کو اپنے شانوں کے گرد لپیٹے چادر سے اپنے چہرے کو بھی ڈھکے ہوئی تھی۔ ان کے خاندان کی سب خواتین باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی تھیں، اس وقت بھی اس نے اپنی دودیا مخلوطی انگلیوں میں شال کو تھام کر چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سب ملازمین کی نگاہیں فوراً جھک گئی تھیں، کسی کو بھی سومل خان افریدی کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ان سب نے یہ ضرور سن رکھا تھا کہ اس حویلی کی شہزادی بے پناہ حسن کی مالک تھی، اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی اس بات کے بھی کہ سومل خان افریدی ایک بہت ہی گھمنڈی اور مغرور لڑکی بھی تھی،
جو اپنے موڈ کے حساب سے چلتی تھی۔ جب اس کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے بابا تک سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے نخرے 7ویں آسمان کو پہنچے ہوئے تھے۔ حویلی میں سب سے زیادہ اسی کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس سے اوپر اس حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سومل کے آ کر بیٹھتے ہی بخشو چاچا نے گاڑی چلا لی تھی۔ بطول بھی سومل کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ ان کی گاڑی میں آگے ایک گارڈ بھی موجود تھا اور پیچھے گارڈز کی ایک الگ گاڑی بھی موجود تھی۔ بخشو چاچا سومل کے خاص ڈرائیور تھے۔ وہ ہر جگہ انہی کے ساتھ جاتی تھی۔ بخشو چاچا یہاں روکیے گا ذرا۔ سومل روڈ کے ساتھ دوڑتے بھاگتے منظر پہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھی جب اس کی نظر بالکل روڈ کنارے پہ لگے گلاب کے پودے پہ پڑی تھی، جس پر سے باقی سارے پھول پتیوں کی صورت گر کر بکھر چکے تھے، مگر لال گلاب کی ادکھلی کلی ابھی بھی اس پر موجود بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سدا پھولوں کی دیوانی سومل فوراً گاڑی سے اتر آئی تھی۔ اس کا ارادہ وہ کھلی کلی توڑنے کا تھا۔ اس کے گارڈ بھی گاڑی سے نکل کر اپنی اپنی جگہ پر چوکنا کھڑے تھے۔ سومل گلاب کی جانب بڑھتی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ بطول بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ گارڈز نے بھی قریب آنا چاہا تھا مگر سومل نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا تھا۔ وہ نقاب اتار کر اس کلی کی مہک سونگھنا چاہتی تھی۔ گارڈز کو اسی وجہ سے اس نے دور کھڑا کیا تھا۔ وہ پودے کے قریب روڈ کے بالکل کنارے پہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ خوشبو کے لیے جھکی، ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی فل سپیڈ میں اس کے پاس سے گزری تھی۔ سومل کے چہرے سے نقاب بالکل ہٹ گیا تھا۔ جس لڑکی کو حویلی کے مردوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس گاڑی میں بیٹھا شخص اسے دیکھنے کی بہت بڑی گستاخی کر چکا تھا۔ سومل نے ہڑبڑاہٹ میں وہ کھلی کلی بھی توڑ دی تھی جو اب اس کے پیروں میں ہی گری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا۔ بی بی سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بطول بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ بطول، یہ کون تھا؟ سومل کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ بی بی سائیں، پہلی بار اس گاڑی کو یہاں دیکھا گیا ہے، مگر بہت جلد اس انسان کو اس گستاخی کی سزا مل جائے گی۔ بطول اسے غصے میں دیکھ جلدی سے بولی تھی۔ سومل خان افریدی کا غصہ کبھی بھی عام غصہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی تباہی ضرور لاتا تھا۔ آج تک لوگوں نے اس روڈ پر سے گزرنے کی جرات بھی کبھی نہیں کی تھی جہاں انہیں سومل افریدی کے ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی گستاخی کرنے والا کون تھا بھلا؟ سومل افریدی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ نیچے گری کلی کو اپنے پیروں تلے مسلتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بطول، گارڈز کو کہو اس انسان کا پتہ لگوائیں۔ مجھے کل تک یہ حویلی کے تہہ خانے میں قید چاہیے۔ سومل اپنا حکم دیتی گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ جو حکم بی بی سائیں۔ بطول اسبات میں سر ہلاتی جلدی سے گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ سومل گاڑی کی سیٹ سے ٹکاتی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سیاہ شیشوں والی سیاہ گاڑی آ رہی تھی جو جان بوجھ کر اس نے بہت ہی زیادہ قریب سے گزری تھی۔ شاید اس انسان کا مقصد اس کا چہرہ دیکھنا ہی تھا، مگر کون تھا ایسا شخص اس گاؤں میں جس میں اتنی ہمت پیدا ہو چکی تھی؟ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ وہ رو رہی تھی، بری طرح گڑ گڑا رہی تھی، مگر سامنے موجود لوگ اس کی طرف سے اپنے کان بند کر چکے تھے۔ اسے بے ہوش کر کے بوری میں ڈال دیا گیا تھا۔ تم اس لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض ہمارے آگے بیچ چکے ہو۔ اب تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوبارہ اگر کبھی یہ تمہارے سامنے بھی آئی تو اسے پہچاننے سے انکار کر دینا۔ اس بوری میں بند لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ان آدمیوں میں سے وہاں دوسری سمت کھڑے نوجوان کے پاس آیا جو دیکھنے میں کافی معزز انسان لگتا تھا، مگر اسی معزز انسان نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض بیچ دیا تھا۔ اس لڑکی کو جس نے اس پر اعتماد کر کے رات کی تاریکی میں گھر سے قدم نکالا تھا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اٹھایا یہ قدم اس کی زندگی کا نسور بن جائے گا۔ جو شخص اس کی محبت کا دعوے دار تھا، وہ لالچی شخص تو پہلے ہی اس کا سودا کر کے اسے بیچ چکا تھا اور آج وہ اپنی ڈیل فائنل کرنے اسے اٹھا کر ان لوگوں کے ہاتھ میں سونپ چکا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چچا زاد کزن وہاب تھا جو اس سے شدید محبت کا دعوے دار تھا، مگر آج اس نے یہ گھٹیا حرکت کر کے اس لڑکی کا محبت پر سے اعتماد اٹھا دیا تھا۔ شاید اب وہ کبھی بھی محبت کے ساتھ ساتھ مرد ذات پر بھی اعتماد نہ کرتی۔ اس شخص کو 20 لاکھ تھما کر وہ اس لڑکی کو لیے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی ایک کوٹھے کی زینت بننا پڑے گا، اسے ایک شریف اور باپردہ لڑکی سے ایک طوائف بنا دیا جائے گا۔ اس کے کزن وہاب نے اسے کوٹھے والوں کے آگے بیچ دیا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے انچھوئے پاکیزہ حسن کی قیمت کتنی زیادہ لگنے والی تھی، حسینہ بائی کی نگاہوں کی چمک واضح طور پر بتا رہی تھی۔
کمال کر دیا شوکت تم نے، کیا لڑکی اٹھا کر لائے ہو۔ کوٹھے پر اب تک کی آئی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی ہے، اس کی تو منہ مانگی قیمت لینے والی ہوں میں گاہکوں سے۔ حسینہ بائی منہ میں پان چباتے بیڈ پر سے بے سوت لیٹی لڑکی کو لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو حسینہ بائی تم، مگر اس لڑکی کو ابھی پورا ٹرین کرنا ہوگا، ہوش میں آنے کے بعد بہت زیادہ شور مچانے والی ہے۔ شوکت کی ہوس بھری نگاہیں بھی اس لڑکی کے دل فریب سراپے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم جاؤ شوکت، ہم بہت اچھے سے ٹرین کر لیں گے اس لڑکی کو۔ آج شام کی محفل کی تیاری دیکھو جا کر، آج سنا ہے کافی بڑے بڑے گاہک آنے والے ہیں، اگر وہ آگے اور ہماری محفل سے خوش ہو گئے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حسینہ بائی اس ہیرے پر اپنے کسی آدمی کی نظر بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کے پاکیزہ حسن کی بہت بڑی قیمت لگانے کا ارادہ تھا اس کا، اس لیے شوکت کو وہاں سے بھیجتے وہ اس لڑکی کے قریب گئی تھی۔ جب اسی لمحے اس نے کسمساتے اپنی دکھتی آنکھیں کھولی تھیں، جب اپنے سامنے ساڑی میں ملبوس زیورات اور میک اپ سے سجی سوری خاتون کو دیکھ اس کی آنکھوں میں اجنبیت بھرا تاثر ابھرا تھا۔ میں کہاں ہوں اس وقت؟ اس کے لب ہولے ہولے پھڑ پھڑائے تھے، دھیمی مترنم آواز حسینہ بائی کے کانوں سے ٹکراتے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تمہاری طرح تمہاری آواز بھی بہت زیادہ حسین ہے، گانا گانا سکھا دوں گی تمہیں میں، پھر تو اور زیادہ پیسہ کماؤں گی تم سے، مجھے امید ہے تم میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہونے والی ہو۔ حسینہ بائی منہ میں پان رکھتے بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں اس وقت؟ میں نہیں جانتی آپ کو، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو، لڑکی بیڈ سے اٹھتی روتے ہوئے بولی تھی۔ کون سے گھر کی بات کر رہی ہو پیاری لڑکی؟ اب یہی تمہارا گھر ہے، ساری زندگی سب تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ حسینہ بائی نے پان تھوکتے اس کے نازک سراپے اور کمر پر بکھری ناگن زلفوں کو دیکھا تھا۔ وہ حسن اور نزاکت کا ایک کمپلیٹ پیکج تھی۔ حسینہ بائی کی خوشی ساتویں آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نہیں جانتی آپ کو، وہ لڑکی ناسمجھی سے حسینہ بائی کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت ایک کوٹھے پر موجود ہو اور اتنی ناسمجھ تو بالکل بھی نہیں ہوگی کہ یہ نہ جانتے ہو کہ کوٹھے پر کیا کیا جاتا ہے۔ اپنے جس عاشق کے ساتھ تم رات کے اندھیرے میں بھاگی ہو وہ تمہیں ہمارے آگے پورے 20 لاکھ میں بیچ گیا ہے۔ اب یہ کوٹھا ہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہے، میرے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تمہیں یہاں ہر وہ کام کرنا ہوگا جو ایک طوائف کرتی ہے، مطلب تمہیں یہاں ایک طوائف بن کر رہنا ہوگا۔ حسینہ بائی کی باتوں پر اس لڑکی کو اس کمرے کا چھت اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چکراتے سر کو تھامتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاب اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ محبت دھوکے کا دوسرا نام ہے لڑکی، پھر بھی ہم عورتیں اس دھوکے میں اپنا سب کچھ گنوانے کو تیار رہتی ہیں۔ میں بھی پیدائشی طوائف نہیں تھی، یہی محبت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، اور اب نہ میرے ہاتھ میں میری ذات کا غرور بچا ہے اور محبت، خالی ہاتھ اور خالی دل ہوں میں۔ تم نے بھی اگر زندہ رہنا ہے تو میری جیسی بن جاؤ، ورنہ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حسینہ بائی کے چہرے پر ماضی کی اذیت کی جھلک ابھرتی اگلے ہی سیکنڈ اسے واپس سے وہی بے حس اور ظالم عورت بنا گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، وہ حسینہ بائی کے پیر پکڑتے فریاد کرتے بولی تھی۔ تمہیں 2 دن کا وقت دے رہی ہوں، جتنا رونا ہے رو لو، مگر اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، ورنہ 2 دن کے بعد تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ حسینہ بائی اسے ویسے ہی نیچے بیٹھا دیکھ اپنی بات کہتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ زمین پر اپنا ماتھا ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آخر اس کی زندگی اتنی مشکل کیوں تھی؟ ایک مصیبت سے نکل کر وہ دوسری مصیبت میں پھنس جایا کرتی تھی۔ ماما بابا دیکھیں آپ کی مہرو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ جانتے تھے نا میں اکیلی پڑ جاؤں گی، اس دنیا میں میرا آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں چھوڑ کر گئے مجھے آپ دونوں؟ اب کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ وہ لڑکی رو رو کر خود کو ہلکان کرتی وہیں گر گئی تھی۔ میٹنگ روم میں اس وقت تمام کمپنیز کے سی ای اوز آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ شروع ہو جانی تھی۔ سب کے ساتھ ان کے پی اے بھی فل تیاری کے ساتھ فائلز اٹھائے وہاں موجود تھے۔ کوئی بھی آج یہ اتنا بڑا کانٹریکٹ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا سب سے بڑا کانٹریکٹ تھا، جس کمپنی کو بھی مل جاتا اسے اربوں کا فائدہ ہونے والا تھا، اور سب سے ٹاپ رینکنگ میں شامل ہو جانا تھا اس کمپنی نے۔
سب کرسیوں میں سے 2 کرسیاں ابھی بھی خالی تھیں، یہ ساول خان افریدی اور اس کے پی اے کی۔ سب کی حیران نگاہیں اسی کرسی پر ٹکی ہوئی تھیں اور کہیں نہ کہیں سب یہ ساول افریدی کے منتظر بھی تھے۔ لگتا ہے ہارنے کے خوف سے مسٹر یساول افریدی نے میٹنگ میں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنے بالوں کو لٹ کو انگلی پر لپیٹتے فائقہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا، جس پر سامنے بیٹھے یساول کے دوست ملک اسامہ نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دوست کی تباہی کی وجہ ہونے کے ساتھ اس کا مذاق بھی اڑا رہی تھی۔ اسامہ اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس لڑکی کو منہ توڑ جواب دینے کا پورا ارادہ تھا اس کا۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی، مگر یساول میٹنگ میں نہیں آیا تھا۔ اسامہ نے کئی بار اسے کال ملائی تھی، مگر وہ اس کی کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ فائقہ کی استضاحیہ نگاہیں اسامہ پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اسامہ کو مایوسی سے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھتے دیکھ فائقہ نے جان بوجھ کر اپنا گلا کھنکارا تھا اور دھیرے سے ہنستی تھی۔ اسامہ نے غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینج لی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے دوست کی بربادی کی ذمہ دار اس لڑکی کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ فائقہ اور اس کے کزن بلاول کی میٹنگ سب سے زیادہ کامیاب رہی تھی۔ انہیں یہ کانٹریکٹ ملنے کا پورا چانس تھا۔ ان کی پیش کی جانے والی پریزنٹیشن سب سے زیادہ پسند کی گئی تھی۔ ہمیشہ جو شخص سب کو ٹکر دے کر آگے نکل جاتا تھا، اس بار وہ مقابلے میں تھا ہی نہیں، تو کسی کو بھی ٹف ٹائم نہیں ملا تھا۔ یساول خان افریدی کے نہ ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ فائقہ اور اس کے کزن بلال کو ہوا تھا، جو ایک کی کمپنی کے سی ای او تھے۔ یساول خان افریدی اتنا کمزور انسان نکلے گا مجھے اندازہ نہیں تھا، بیچارہ۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی فائقہ اسامہ کے قریب آئی تھی۔ بیچارہ وہ نہیں، بیچاری تم ہو فائقہ، جس نے یساول خان افریدی جیسے شخص کو چھوڑا ہے۔ تم نے دھوکہ دیا ہے اسے، جس پر ایک دن تم بہت پچھتاؤ گی۔ اسامہ نے بہت مشکل سے اپنی نفرت پر قابو پاتے اسے جواب دیا تھا، میں نے دھوکہ نہیں دیا اسے، یہ سب سچ بتایا تھا کہ میں اس جیسے ناکام انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، جسے اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، جس کی انا اور اکڑ اسے دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ جو شخص اپنے پورے خاندان کو چھوڑ چکا ہے، وہ بھلا اپنی بیوی کے ساتھ مخلص کیسے رہ سکتا ہے؟ تم خود بھی اپنے دوست کی ان خامیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہو، مگر تم دوست ہو نا، اس لیے تم بولتے نہیں ہو۔ مگر جو لوگ بھی یساول خان افریدی کو جانتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا گھمنڈی انسان ہے۔ عورت ذات کی عزت کرنا نہیں آتا اسے صرف اپنی منمانیاں کرنی آتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ آج اکیلا رہ گیا ہے۔ میں آج بھی محبت کرتی ہوں اس سے، مگر اس شخص کو نہ تو میری قدر ہے اور نہ ہی محبت کی، اسے صرف اپنی تکلیف کی پرواہ ہے۔ فائقہ ایک ہی سانس میں بولتی اپنے اندر کی بھڑاس اسامہ پر نکال گئی تھی، جو کبھی اس کا بھی دوست تھا۔ یساول، اسامہ، فائقہ، ہمنا اور بلاول پانچوں یونی فیلو تھے اور ایک دوسرے سے بہت گہری دوستی بھی رکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ بدلتے حالات نے ان کی دوستی پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ جیسے ہی محبت دوستی کے بیچ آئی تھی، اس نے سب کچھ ہی بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ یساول اور فائقہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسامہ سب دوستوں میں سے یساول پر سب سے زیادہ جان چھڑکتا تھا، مگر کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف فائقہ اور یساول کو جدا کر دیا تھا، بلکہ ان کے پورے گروپ کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ کس محبت کی بات کر رہی ہو تم؟ اگر تم یساول سے محبت کرتی ہوتی نا، تو اسے برباد کرنے کے لیے اس کی کمپنی کے تمام اہم فائلز کا غلط استعمال نہ کرتی، اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کی اتنی محنت سے کھڑی کی گئی کمپنی کا دیوالیہ نہ نکالتی۔ آج جس کانٹریکٹ کی وجہ سے تم لوگ اتنے اچھل رہے ہو نا، یہ ساری محنت یساول کی ہے، جسے چوری کر کے اب تم لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ محبت کا نہ صحیح مگر دوستی کا لحاظ تو کر لیتی۔ یساول خان افریدی نے تمہیں سچے دل سے دوست مانا تھا، اسی لیے اس نے تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ اگر وہ کرنے پر آتا تو تمہیں کھڑے کھڑے گرفتار کروا سکتا تھا۔ تم دونوں احسان مند ہو اس کے کہ اس نے کچھ نہیں کہا تم لوگوں کو، ورنہ یساول کی پہنچ سے تو تم اچھی طرح واقف ہو۔ اسامہ کو اس وقت فائقہ بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ یساول خان افریدی ایک دن ضرور پچھتائے گا اور میرے پاس واپس بھی ضرور آئے گا، تم دیکھ لینا میری محبت کی طاقت کو۔ اتنا غلط کر گزرنے کے بعد بھی فائقہ پر امید تھی کہ یساول اسے کبھی بھول نہیں پائے گا۔ غلط فہمی کی دنیا میں جینا چھوڑ دو فائقہ، مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ میرا دوست ایک بار جس شے کو چھوڑ دے تو دوبارہ اسے کبھی منہ نہیں لگاتا، اور یہ بات تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اسامہ اس پر بہت گہرا وار کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ فائقہ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ یساول خان افریدی صرف اور صرف میرا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کسی اور کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے میرے ہونے نہ ہونے سے اتنا فرق نہ پڑتا تو وہ آج اس حال میں خود کو گھر میں بند کر کے نہ رکھتا،
تمہیں برباد کیا ہے میں نے، کیونکہ وہ تمہاری غلطی تھی۔ مائکا مغرور انداز میں بولتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بڑے بڑے درختوں سے بھرا گھنا جنگل اس وقت فائرنگ کے شور سے گونج رہا تھا۔ تمام پرندے اور جانور خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امان شیرازی گن اٹھائے اپنے شکار پر فوکس کیے کھڑا تھا۔ سائیں، ایک بری خبر ہے۔ ملازم کی بات پر اس کی پیشانی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں، مگر اس نے اپنے شکار سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ بولو۔ گن پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی، اس کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی۔ سائیں، خانوں کی حویلی سے خبر آئی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے عباد بلوچ کے ساتھ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ملازم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ ایک ساتھ کئی فائر کیے گئے تھے، جن کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ارد گرد کھڑے افراد کا بھی دل دہل گیا تھا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک امان شیرازی کے چہرے کے تاثرات تھے۔ سائیں، اس کے خاص آدمی جبران نے اسے پکارا تھا، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ وہ گن وہیں پھینکتے ایک جانب کھڑی اپنی جیپ پر سوار ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کسی کو بھی اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگل میں اکیلا پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر امان شیرازی کو تو خطروں سے کھیلنے کی عادت تھی۔ وہ فل سپیڈ میں جیپ دوڑاتا بہت دور نکل آیا تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا۔ عباس خان افریدی اسپیکنگ۔ دوسری بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ امان شیرازی بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ میرے ہونے والے سسر جی؟ امان شیرازی کی بات پر عباس خان افریدی کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں، جبکہ ہونٹ غصے سے بھیج لیے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ جنید نے باپ کے قریب ہوتے پوچھا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ عباس خان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے کی غصے سے لال پڑتی رنگت ان سب کو پریشان کر گئی تھی۔ جب عباس خان افریدی نے فون اسپیکر پر کرتے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کی شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ اسے مار دوں گا مگر کسی اور کے نام نہیں لگنے دوں گا، اور جو اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھائے گا سب سے پہلے اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ پھر بھی یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنی بیٹی کو کھونے کا بہت شوق ہے یا عباد بلوچ کے گھر والوں کو اس کی جان پیاری نہیں ہے؟ امان شیرازی کا ہر لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بیٹی نفرت کرتی ہے تم سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کیسے تم جیسے درندے سے شادی کر دوں اس کی؟ عباس خان افریدی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ امان شیرازی ان کے سامنے ہو اور وہ اس کی زبان کاٹ دے، جو یوں بے دھڑک ہو کر ان کی بیٹی کا نام لیتا تھا۔ تو میں نے کب کہا میں کسی محبت کے تحت ہاتھ مانگ رہا ہوں آپ کی بیٹی کا؟ میری نفرت اس کی نفرت سے کہیں زیادہ ہے، مگر وہ کیا ہے نا، میں امان شیرازی ہوں، جس کی غیرت اسے کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنی منگ کو کسی اور کے نام لگتے دیکھے۔ جب اسے بچپن سے میرے نام لگوایا گیا ہے تو اب اسے صرف اور صرف میرے نام کی دلہن بننا ہوگا، ورنہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ پھر ہاتھ ملنے کے سوا تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میرے ساتھ اس کو رخصت کرنے کے بعد تم لوگوں کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ وہ زندہ ہے۔ امان شیرازی کی باتیں سن کر وہاں موجود تمام افراد غصے سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ تم ہماری بہن کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے، اس کے 5 بھائی اس کے گرد چٹان بن کر کھڑے ہیں، تم جیسے گیدڑ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس چٹان کو ہلا پاؤ۔ تم جنگلوں میں چھپ کر بیٹھنے والے بھلا کہاں سامنے آنے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ تمہاری ان گیدڑ پھکیوں سے نہیں ڈرنے والے ہم۔ عدنان افریدی اپنے باپ سے موبائل تھامتا غصے سے دھاڑا تھا، جس کے جواب میں دوسری جانب سے گونجنے والے امان شیرازی کے کہکے سے اسپیکر پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ انہی غلط فہمیوں میں جیتے رہو اور ایک دن آ کر میں اپنی امانت کو تم لوگوں سے چھین کر لے جاؤں گا، پھر ہاتھ ملتے رہنا۔ امان شیرازی فون بند کر چکا تھا، جس کے ساتھ ہی وہاں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سن بیٹھے تھے، کوئی بھی اس بارے میں کچھ بھی بول پانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا، ہمیں اس کو مزید شیر بننے کا موقع نہیں دے سکتے۔ عباد بلوچ جو کب سے خاموش بیٹھا یہ سارا تماشا سن رہا تھا، آخر میں خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ اور اگر جو وہ کہہ رہا ہے اس نے وہ سب کر دیا تو ہمیں جذبات میں آ کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھانا ہوگا۔ سومل کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ جب وہ یوں سرِ عام دھمکیاں دے رہا ہے تو ضرور وہ اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچے بیٹھا ہوگا۔ عباد بلوچ کے فادر ریاض بلوچ کہیں نہ کہیں امان شیرازی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سب لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہم 2 خاندان اس وقت کے پاورفل خاندان ہیں، اور اگر جب ہم ایک ساتھ جڑتے ہیں تو ہماری طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
वो अकेला शख्स भला हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, जिसको यहाँ के लोग पसंद ही नहीं करते। अबाद को इन सब लोगों की इतनी खामोशी जिच कर रही थी। इसकी बात पर जुनैद ने तंजिया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। तुम अभी कुछ नहीं जानते अमान शराजी के बारे में, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। वो जो कहता है उस पर अमल करना अपना फ़र्ज समझता है। अगर वो वाकई हम दोनों ख़ानदानों के सामने आ गया तो ये इलाका क्या, यहाँ की सरदारी भी हमसे छीन लेगा। अदनान अफरीदी ने आबाद की मालूमात में इजाफा करते उसे हैरान कर दिया था। आबाद को यकीन नहीं आ रहा था कि वो अकेला शख्स भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता था। वहाँ एक जानिब छुप कर खड़े होकर सारी बातें सुनती सोमल अफरीदी की मुलाजमा बानो जल्दी से वहाँ से हट गई थी। बीबी साईं, बहुत बुरी खबर है। सोमल अपनी अम्मा साईं नाहिद बेगम की गोद में सर रखे बैठी थी। उसकी भाभियाँ और ख़ानदान की बाकी ख़वातीन भी वहीं बैठी थी। जब हवास बागता सी बानो अंदर आते बोली थी, क्या हुआ बानो? सोमल जल्दी से सर उठाती सीधी हुई थी। जब बानो ने नीचे आई फ़ोन कॉल और मर्दों के बीच हुई तमाम बातें उन सब के गोश गुजार करती थी, जिसे सुनते वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन के चेहरे पर परेशानी भरे तासुरात बिखर गए थे, जबकि सोमा खान अफरीदी अपनी मुठ्ठियाँ भींचे अपनी जगह से उठी थी। अम्मा साईं, वो घटिया शख्स मेरा नाम ख़राब कर रहा है और उसके खिलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये सब लोग जाकर एक बार में ही उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते? सोमल के गुलाबी रंग शदीद गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। सोमल, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी भाभी सोफिया उठकर उसके करीब आते उसका हाथ थाम गई थी। सोमल अफरीदी इस हवेली के हर फर्द की बहुत ज़्यादा लाडली थी। हवेली का हर फर्द उसके नखरे उठाने को हर पल तैयार रहता था। उसकी ज़रा सी बीमारी पर पूरी हवेली में हलचल मच जाती थी। कोई भी उसकी ज़रा सी तकलीफ़ नहीं देख सकता था। सोमल बहुत ही ज़्यादा नाजुक मिजाज से थी और इतनी ही ज़्यादा हसीन भी। उसके लिए हर रोज़ न जाने कितने रिश्ते आते थे। उसके बाबा इलाके के सरदार थे और इस इलाके का दूसरा बड़ा ख़ानदान बलोच ख़ानदान था, जिसके सरबराह रियाज बलोच अब्बास खान अफरीदी के बहुत गहरे दोस्त थे। यही वजह थी कि उन दोनों ख़ानदानों में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी। वहाँ के मज़ारों पर पूरी तरह से उन लोगों की अजारादारी चलती थी। जो लोग बज़ाहिर तो उन्हीं को अपना सरदार मानते थे, मगर अंदर से उन दोनों ख़ानदानों से अच्छे खासे नाला भी थे, जिन्होंने आज तक उनके इलाके में ना तो कोई तरक्की होने दी थी और ना उन लोगों को किसी भी बात में सर उठाने दिया था। उन दोनों ख़ानदानों के चश्मो चराग अपनी अय्याशियों में चाहे कुछ भी करते फिरते, लेकिन अगर मज़ारों में से कोई अपनी इज़्ज़त की खातिर बोलता तो उसे उसके घर से उठवा लिया जाता था और उस इंसान के घर वाले हमेशा हमेशा के लिए उसकी शक्ल देखने से महरूम हो जाते थे। इस इतने जुल्म के बावजूद वो उन्हीं दोनों ख़ानदानों के आगे झुकने को मजबूर थे और ही दिल में अपने रब से ये हालात बदलने के दुआ गो थे। उनका सब्र कब उन जालिमों पर अज़ाब बनकर टूटने वाला था कोई नहीं जानता था, मगर वो सब अपने अल्लाह पे भरोसा रखते हर उम्मीद थे कि एक दिन उनके ऊपर से ये जुल्म की स्याही हट कर रोशन सवेरा ज़रूर होगा। कोठे पर इस वक्त रक्स की महफिल जारी थी। बहुत सारे नाम नहाद मुअज़्ज़ज़ लोग इस महफिल में शामिल होकर सजी सवरी तवाइफों के नाच गाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। दो लड़कियां भारी भारी लहंगे पहने अपनी अदाएं दिखाती सामने मौजूद लोगों को घायल कर रही थी। उन दोनों के लिबास बहुत ही ज़्यादा मायूब थे, जिनसे उनका आधा वजूद अयां हो रहा था। हसीना बाई एक जानिब बैठी फ़ख्रिया अंदाज में ये सब देख रही थी। उनके गाहक खुश हो रहे थे, उनकी जेब भारी हो रही थी। उन्हें और क्या चाहिए था? दिन ब दिन काफ़ी बेहतरी आ रही थी तुम्हारे कोठे पर, एक से बढ़कर एक लड़की ला रही हो। हसीना बाई के साथ बैठे नशे में झूमते शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहते उसे दाद दी थी। अभी तक कुछ नहीं देखा आपने। कुछ दिनों तक जो शाहकार आपके सामने पेश करने वाली हूँ, उसके बाद अपने हवास कायम नहीं रख पाएंगे। मिराल आफ्ताब का जिक्र करते हसीना बाई के चेहरे की रौनक कई गुना बढ़ गई थी। जब उसी लम्हे उसकी मुलाजमा ने हसीना बेगम के कान में जो बात कही थी, उसे सुनते उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू संभालते वहाँ से उठी थी। ये क्या गज़ब कर दिया इस लड़की ने। मिराल ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया गया था, मगर उसकी हालत संभलने में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी मजबूरन हसीना बेगम को उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा था, मगर पूरी सिक्योरिटी के साथ। उसके बहुत सारे गार्ड्स मुख्तलिफ हुलिये में माला के आसपास थे। इसकी हालत उस लम्हे बहुत ज़्यादा नाजुक थी। उसने हैवी डोज ली थी। मिराल को फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाहर हसीना बाई के भेजे गए तमाम लोग पहरा दे रहे थे। उन सबको शक था कि कहीं वो भाग ना जाए या किसी अपने को मदद के लिए ना बुला ले, मगर वो क्या बताती उनको कि उसका इस दुनिया में कोई अपना होता तो वो इस हाल में ना होती आज।
حسینہ بائی نے اسے زندگی اور موت کے بیچ چوائس دی تھی۔ اس نے اس ذلت بھری زندگی سے موت کو ترجیح دی تھی۔ اس کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ میرال کا معدہ واش کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی۔ خود کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ اسے تو موت نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ میرال رو رو کر اپنی طبیعت مزید خراب کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ پلیز اس طرح مت روئیں۔ اس طرح تو آپ اپنی طبیعت مزید خراب کر لیں گے۔ آپ پہلے ہی بہت زیادہ ویک ہیں۔ میرال کے روم میں موجود نرس نے اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ نرس کو شاید کچھ شک ہو چکا تھا اور اس بات کا بھی علم ہو چکا تھا کہ اس کے ہاسپٹل کی انتظامیہ حسینہ بائی کے ہاتھوں بک چکی ہے، مگر وہ نرس اپنا ضمیر نہیں بیچ پائی تھی۔ اس نے جا کر ڈاکٹر آمنہ کو ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر آمنہ درمیانی عمر کی ایک بہت ہی نرم دل ڈاکٹر تھی۔ اسی نے میرال کا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں، یہ مجھے واپس اسی کوٹھے پر لے جائیں گے، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میرال نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ تو سنتے ڈاکٹر آمنہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی پولیس کو بلواتی ہوں، ان لوگوں کو ابھی پولیس کے حوالے کرتی ہوں۔ ڈاکٹر آمنہ اس کی مدد کرنے کو فوراً تیار ہو گئی تھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، یہ لوگ پولیس والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں، اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑی تو یہ لوگ۔ ابھی باقی الفاظ نرس کے زبان میں ہی تھے جب باہر سے دروازہ کھلا تھا اور مالا کے ساتھ آئی عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لوگ میرال کو واپس لے جانے آئے تھے، جس کی حالت ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آمنہ نے آگے ہونا چاہا تھا جب نرس نے ان کی کلائی تھام کر انہیں وہیں روک دیا تھا۔ ہم اس لڑکی کی مدد کریں گے، مگر ابھی پلیز کچھ مت بولیں۔ نرس نے ڈاکٹر آمنہ کو ہاتھ تھامے ملتجئ انداز میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرال نے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ خود کو مشکل میں ڈال کر بھلا وہ لوگ اس کی مدد کیسے کر سکتے تھے؟ آج کل کے دور میں بہت کم ہی لوگ ایسا کرنے کا جگرا رکھتے تھے۔ میرال مایوسی سے نگاہیں پھیرتی ان لوگوں کے ساتھ چلتی باہر آ گئی تھی۔ خود کو اتنی زیادہ تکلیف دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا تھا اسے۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی چل رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل سے باہر آتے نگاہیں اٹھا کر وہاں کھڑے اتنے سارے لوگوں کی جانب دیکھا تھا۔ کیا اتنے سارے لوگوں میں اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا؟ یا اللہ جی پلیز میری مدد کریں، یا تو مجھے موت دے دیں یا اس ذلت بھری زندگی سے بچا لیں۔ میرال نے ایک بار پھر سے اپنے رب کو پکارا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو لڑکی، تمہاری مدد کو کوئی نہیں آنے والا۔ حسینہ بائی کی بہت اوپر تک پہنچ ہے، کوئی بھی ان سے الجھ کر اپنی جان کا دشمن نہیں بننا چاہتا۔ حسینہ بائی نے اپنے خاص ملازمہ شبنم کو اس کے ساتھ بھیجا تھا، جس نے میرال کو وہاں سے فرار ہونے کی ذرا سی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ میرال کو پوری طرح سے سیاہ شال میں لپیٹا گیا تھا۔ شبنم اسے تھامے چل رہی تھی جب اچانک کوئی سامنے سے آتا میرال کے کندھے سے جا ٹکرایا تھا۔ میرال کے ہونٹوں سے کراہ برآمد ہوئی تھی، جو اتنی اونچی ضرور تھی کہ اس شخص کی سماعتوں سے جا ٹکرائی تھی۔ سوری، اس شخص نے پلٹ کر دیکھا تھا، مگر وہ چادر میں لپٹی لڑکی کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا۔ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس وہ سلیوز کو فولڈ کیے اس لمحے بہت زیادہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا صاحب، غلطی سے ہو گیا۔ اپنی جانب گھورتے شخص کو دیکھ کر شبنم نے فوراً معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ شخص دیکھنے میں کافی شاندار پرسنالٹی اور شان و شوکت کا مالک لگ رہا تھا۔ شبنم جیسی کھرانٹ عورت کے منہ سے نکلنے والے یہ نرم الفاظ میرال کو حیرت میں مبتلا کر گئے تھے۔ اتنی نرمی سے تو اس نے آج تک حسینہ بائی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ میرال نے نگاہیں موڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا جسے شبنم کی جانب سے اتنا پروٹوکول دیا گیا تھا، مگر تب تک وہ پلٹ چکا تھا۔ میرال کی پر امید نگاہیں نا امیدی میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے جا کر شبنم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی، تھکن اور اذیت سے چور انداز میں گاڑی کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ نہ جانے کب تک اسے زندہ رہنے کی یہ اذیت سہنی پڑنی تھی۔ وہ اب جسمانی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس میں کسی سے بھی لڑنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ تم نے یہ حرکت کر کے اپنے لیے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ 20 لاکھ میں بیچا ہے تمہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے مرنے دوں گی تمہیں؟ بالکل بھی نہیں، اپنے پیسے وصولے بغیر تو کہیں نہیں جانے دوں گی تجھے۔ حسینہ بائی بیڈ پر نڈھال سے انداز میں آ کر گرتی میرال کا جبڑا اپنی بے رحم گرفت میں لیتے بولتی اس کی چیخیں نکال گئی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میرال ان کے سامنے گر گڑاتی رہ گئی تھی، مگر وہ اس کے قریب اپنی ملازمہ کو چھوڑتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہ ساول خان افریدی ایک ہفتے سے اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا اور نہ ہی گھر آئے کسی بھی فرد سے ملا تھا۔ اس کے ملازمین وہاں آئے ہر فرد کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ ساول افریدی گھر پر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ساول اس وقت بھی اپنے جم خانے میں اپنی ہیوی ایکسرسائز میں مصروف تھا۔ جب ایک جانب رکھا اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ یہ ساول نے پہلے تو صاف اگنور کیا، مگر جب مسلسل 5ویں بار کال بند نہ ہوئی تو اسے ہاتھ میں پکڑے ڈمبلز کو وہیں رکھتا وہ موبائل کی جانب بڑھا تھا۔
کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہ ساول نے کال ریسیو کرتے ہی کھا جانے والے انداز میں پوچھا تھا، کیونکہ دوسری جانب اس کا دوست آفتاب تھا۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ یہ ساول جو فون بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی اذیت میں ڈوبی آواز سن کر وہ تھم سا گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ یہ ساول ایک دم پریشان ہوا تھا۔ آفتاب کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ڈرنک کی ہو۔ ہما مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا دل بھر گیا ہے مجھ سے، اسے مجھ سے بہتر کوئی اور مل گیا ہے، وہ اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس نے خلا مانگی ہے مجھ سے۔ اس کی بات پر یہ ساول نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ وہ تو محبت نہیں کرتی تھی تم سے؟ یہ ساول نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ محبت، ویسی محبت ہی کرتی تھی مجھ سے جیسی فائقہ نے تم سے کی ہے۔ وہ بھی تو تمہارے ڈاؤن فال میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تم کامیابوں کی بلندیوں کو چھو رہے تھے تو وہ تمہارے ساتھ رہی۔ تمہاری کمپنی ذرا سا نیچے آئی، اس لڑکی کی محبت ختم ہو گئی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کیا ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے؟ ان کو محبت سے زیادہ پیسہ اہم ہوتا ہے کیا؟ آفتاب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے کافی توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ میری کہانی چھوڑو اور اپنی بتاؤ۔ طلاق دینا چاہتے ہو اسے یا اب بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ یہ ساول نے ہونٹ پیچھتے پوچھا تھا۔ وہ اسی وجہ سے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہر شخص کی زبان پر فائقہ کا ذکر ہی تھا، مگر اس وقت وہ اپنے دوست کو اس حال میں چھوڑ کر فون بند نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، مگر اس وقت خود کو اس اذیت سے بھی نکالنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ آفتاب کی بات سنتے یہ ساول نے پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی۔ بولو۔ یہ ساول خان افریدی اپنے دوستوں کو کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ وہ دوستوں پر جان دینے والا انسان تھا، اس لیے اس کے سب دوست ہمیشہ مشکل کے وقت اسے ہی یاد کرتے تھے۔ کوٹھے پر چلو گے میرے ساتھ آج کی رات؟ آفتاب کی بات پر یہ ساول کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ یہ ساول کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ نہیں، سنا ہے بے وفائی کے بعد مرد سکون کے لیے اسی جگہ پر جاتے ہیں اور اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں۔ آفتاب اسے ساتھ لیے جانے پر بضد تھا۔ جب تمہیں اس عورت نے اذیت پہنچائی ہے جو تمہارے لیے حلال تھی، تو اس عورت سے تمہیں سکون کیسے ملے گا جو تمہارے لیے حرام ہے؟ پاگل مت بنو۔ یہ ساول اسے سمجھاتے فون بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ایکسرسائز کرتے اس کا موڈ جو فریش ہوا تھا وہ اب پھر سے آف ہو چکا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کرتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ جب اسے آتے دیکھ اس کا ملازم شکور جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سر، ڈاکٹر آمنہ آئی ہوئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ارجنٹ۔ ساول اپنے روم کی جانب بڑھا تھا جب شکور کی آواز پر اس نے اپنے قدم روک دیے تھے۔ میں نے تم سب لوگوں سے کیا کہا ہے کہ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، پھر کیوں روک کر رکھا ہے ان کو؟ یہ ساول غصے سے پلٹتے بولا تھا جب اس کی نظر شکور کے پیچھے کھڑی ڈاکٹر آمنہ پہ پڑی تھی۔ یہ ساول ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آمنہ بیگم اس کی چھوٹی خالہ تھی جو اکثر اوقات اس سے ملنے آتی رہتی تھی۔ ان کے سوا ملازمین نے آج تک یہ ساول افریدی کے کسی بھی رشتہ دار کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ تو اب تمہارے پاس مجھ سے ملنے کا ٹائم بھی نہیں ہے؟ آمنہ بیگم نے خفگی کا اظہار کرتے بھانجے کو گھورا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت بہت زیادہ خراب موڈ میں ہوں، اس لیے ایسا بولا۔ وہ اتنا بے مروت بھی نہیں تھا کہ سگی ماں کی طرح محبت کرنے والی خالہ کا دل توڑ دیتا۔ وہ ان کو اپنے بازو کے ہزار میں لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے تم سے ایک مدد چاہیے، اس کی خاطر آئی ہوں میں یہاں، کیونکہ مجھے پوری امید ہے تم مجھے کبھی انکار نہیں کرو گے۔ آمنہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر اپنے لاڈلے بھانجے کی جانب دیکھا تھا جو گرے کلر کے جم سوٹ میں ملبوس ٹاول کو گردن میں ڈالے چوڑے کسرتی وجود کے ساتھ انہیں کسی چٹان کی مانند لگا تھا جو کسی بھی طوفان سے لڑ جانا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ آپ بتائیں، میں اسے سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ ساول نے اپنے ہاتھ پر رکھا ان کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ سب آمنہ بیگم نے نگاہیں جھکائے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ کل جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے اس سے کچھ دیر پہلے اس لڑکی کو وہاں سے لے کر گئے تھے وہ لوگ۔ بہت شریف لڑکی لگ رہی تھی وہ، بہت غلط ہو رہا تھا بیچاری کے ساتھ۔ اس لڑکی کی حالت یاد کرتے آمنہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر وہ لڑکی اتنی ہی شریف تھی تو اس جگہ پہنچی کیسے؟ ساول لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس سٹوری میں اسے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ بیگم کتنی رحم دل تھی، آرام سے کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اسے کو وہاں زبردستی لے جایا کیا ہے؟ اگر وہ غلط ہوتی تو خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کرتی؟ آمنہ بیگم نے فوراً وضاحت دی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ یہ ساول نے شکور کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھامتے پوچھا تھا۔ تم اس کوٹھے پر جا کر اس لڑکی کو وہاں سے لے کر آؤ۔ آمنہ بیگم نے یہ بات اس طرح کہی تھی جیسے مارکیٹ سے اپنا فیوریٹ ڈریس لانے کو کہہ رہی ہو۔ ساول کو ہونٹوں سے لگائی کڑوی کافی مزید کڑوی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آج ہر کوئی اسے کوٹھے پر بھیجنے پہ کیوں بضد تھا؟ آخر اس کی قسمت اس سے کیا چاہتے تھے؟
آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ مجھ سے کیا کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں میں ایک کوٹھے پر جا کر وہاں کی ایک طوائف کو لے کر آؤں۔ ریلی؟ اب یہ ساول خان افریدی یہ سب کرے گا؟ یہ ساول کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں، جبکہ اس کے منہ سے اس لڑکی کے لیے طوائف لفظ سن کر آمنہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ پلیز یہ ساول خان افریدی، اگر تم نے اس لڑکی کی مدد نہیں کرنی تو پلیز اس کے خلاف اتنے غلط الفاظ استعمال مت کرو۔ وہ طوائف نہیں، ایک شریف اور با کردار لڑکی ہے جو اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی زندگی ختم کرنے تک کو تیار ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم اس سے خفگی کا اظہار کرتے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھی تھی۔ اچھا، آپ ناراض مت ہو، میں پولیس کو کال کر کے وہاں ریڈ کرواتا ہوں، وہ اس لڑکی کو بازیاب کروا لیں گے۔ یہ ساول ان کو ناراض ہو کر جاتے دیکھ موبائل نکالتے بولا تھا۔ میرے پاس بھی نمبر ہے پولیس کا، مگر تم بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کہ اگر ایسے لوگوں کو پولیس کا ڈر ہوتا تو وہ آج یہ فحاشی کے اڈے نہ چلا رہے ہوتے۔ پولیس کو بتانا اس لڑکی کو مزید مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کر لوں گی۔ آمنہ بیگم اس سے شدید خفا ہو چکی تھی۔ اچھا پلیز آپ ناراض مت ہو، نام بتائیں اس لڑکی کا۔ ساول گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات پر آمنہ بیگم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم واقعی جاؤ گے وہاں؟ ان کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات تھے۔ جانا پڑے گا، اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس، یہ ساول نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جس کے جواب میں آمنہ بیگم کچھ نہیں بولی تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ ساول افریدی مدد کے لیے مان گیا تھا۔ اب اس لڑکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کوئی۔ میرال نام ہے اس کا، انہوں نے فوراً جواب دیا تھا۔ کوئی تصویر ہے آپ کے پاس اس لڑکی کی؟ کیسے پہچانوں گا میں اسے؟ یہ ساول نے روم کی جانب جاتے پلٹ کر ان سے پوچھا تھا، جو خوشی خوشی اپنے گھر جانے لگی تھی۔ تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، مگر وہ بہت ہی پیاری اور معصوم سی لڑکی ہے، وہاں کی طوائفوں کے بیچ اسے پہچان پانا مشکل نہیں ہوگا۔ آمنہ بیگم نے اس کے تیور دیکھ جلدی سے جواب دیا تھا، جس پر یہ ساول انہیں بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی نشانی؟ اب معصومیت کی بنا پر میں کسی لڑکی کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ یہ ساول اب اچھا خاصا زچ ہو چکا تھا۔ اگر سامنے کھڑی عورت اس کی سگی خالہ نہ ہوتی تو وہ کب کا انہیں صاف انکار کر چکا ہوتا۔ اس کے دائیں گال اور تھوڑی پر سیاہ تل ہے، کمر سے نیچے تک آتے سیاہ بال ہیں، نازک سی ہے۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ سب سے منفرد اور خوبصورت ہے، اور اس کی گلابی آنکھوں کا رنگ۔ آمنہ بیگم اپنی طرف سے اسے بہت ساری نشانیاں دے رہی تھی جب یہ ساول نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا تھا۔ ویل ڈن خالہ جان، وہ انہیں طنزیہ نگاہوں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سومل کا موڈ بہت سخت آف تھا۔ امان شیرازی کے لیے اس کی نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جس شخص نے ہر جگہ اس کے نام کے اشتہار لگوا دیے تھے۔ حویلی میں بھی اس وقت عجیب سا ماحول قائم تھا۔ سب لوگ ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ وہ خان جن کی دہشت سے ان کا پورا علاقہ کام جاتا تھا، انہیں ایک شخص نے آگے لگا لیا تھا۔ سومل اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کی ملازمہ بانو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اسے کبھی بھی اکیلا چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی کسی کے پاس بھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بہت ہی خوبصورت باغ بنایا گیا تھا، جہاں خوبصورت پھولوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کے درخت بھی لگائے گئے تھے۔ سومل کو یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ جب بھی اداس یا غصہ ہوتی تھی تو یہاں آ جاتی تھی۔ اسے نیچر سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس وقت بھی وہ بانو کو باغ کی انٹرس پہ کھڑا کرتے خود آگے بڑھ آئی تھی۔ پھولوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے وہ جھکی کھڑی تھی۔ جب اسے احساس ہوا تھا کہ شاید وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ پھولوں کو چھوڑ کر اس نے چاروں جانب دیکھا تھا، مگر بیلوں سے ڈھکے پھولوں اور درختوں کے بیچ اسے کوئی اور دکھائی نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی اس باغ میں مالی کے سوا کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، تو پھر بھلا کیسے کوئی آ سکتا تھا؟ سومل اسے اپنا وہم سمجھتی سر جھٹک گئی تھی۔ تمہارے پھولوں سے زیادہ میرے پھول کی مہک ہے۔ سومل سیاہ گلاب کی ادکھلی ہاتھ میں تھامے جھک کر خوشبو سونگھ رہی تھی، جب اسے اپنے کان کے قریب گھمگیر باری سرگوشی نما آواز سنائی دی تھی۔ سومل خوف کے مارے لمحے بھر کو ساکت ہوئی تھی، مگر اگلے لمحے وہ جھٹکے سے سیدھی ہوتے پلٹی تھی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے پھول کی کلی ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی، مگر اسے دیکھنے پر اپنے پیچھے کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ ساری جگہ خالی پڑی تھی۔ بانو، بانو! سومل وہیں کھڑی کھڑی زور سے چلائی تھی۔ جی بی بی جی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بانو اس کے یوں چلانے پر حواس باختہ سی بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ یہاں کوئی تھا ابھی؟ گارڈز کو بلاؤ جلدی! سومل خان افریدی سے بولنا محال ہوا تھا۔ کسی انجان خوف سے اسے اپنا چہرہ زرد پڑتا محسوس ہوا تھا۔ بی بی جی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بانو نے فوراً گارڈز کو بلوایا تھا۔ سومل کو تھام کر ایک جانب کھڑی
کرسی پر بٹھاتے بانو نے اسے پانی پلایا تھا۔ ان کی بگڑی ہوئی نخریلی سی بیوی کی یہ حالت انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امان شیرازی کے نام سے ہی خانوں کی یہ حالت ہوتے دیکھ اب تو ملازمین سمیت گاؤں کا ہر فرد امان شیرازی کو دیکھنے کی خواہش مند تھے۔ سومل کا دل بہت بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ گارڈز نے باغ کا ایک حصہ چھان مارا تھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سومل گڑیا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کسی کی اتنی ہمت ہے کہ بغیر اجازت اس حویلی میں قدم رکھ سکے۔ آپ پریشان مت ہو، ریلیکس کرو، ورنہ اتنی ٹینشن لے کر تو آپ نے بیمار پڑ جانا ہے۔ جنید خان افریدی بھی وہاں آ چکا تھا اور اب اپنی لاڈلی بہن کی حالت دیکھ اسے پیار سے پچکارتا اپنے ہثار میں لیے حویلی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مگر سومل کو اب بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے، کوئی ہے جو اب بھی اسے گھور رہا ہے۔ سومل نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھیں مگر تمام گارڈز نگاہیں جھکائے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کوئی اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی انہیں سومل خان افریدی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت تھی۔ عباس خان افریدی کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عباس خان نے اپنی پہلی شادی اپنے والدین کی رضامندی سے شاہین بیگم سے کی تھی مگر وہ ان کے پہلے بیٹے کی پیدائش پر ہی انہیں چھوڑ کر رخصت ہو گئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا یساول خان افریدی تھا جس کی کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں بن پائی تھی۔ عباس افریدی نے شاہین بیگم کے وفات کے بعد دوسری شادی ناہید بیگم سے کی تھی جو ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اچھی خاتون تھی۔ ان کی جانب سے عباس افریدی کے 4 بیٹے تھے اور بیٹی سومل تھی۔ جنید، عدنان، فیصل اور سومل اور سب سے چھوٹا حماد، وہ سبھی حویلی میں رہتے تھے سوائے یساول خان افریدی کے۔ یساول الگ مزاج کا انسان تھا۔ اسے حویلی اور وہاں کے مزاروں کے ساتھ ہوتا سلوک بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر انسان کو اس کے حصے کی آزادی دی جائے۔ عباس خان افریدی کے بعد اس گدی کا جانشین وہ تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایسا کوئی عہدہ پانا ہی نہیں چاہتا تھا جو اس کے اصولوں کے خلاف ہو۔ عباس خان افریدی کے ضد کرنے پر اس نے انہیں صاف بول دیا تھا نہ اگر اسے یہ گدی سونپی گئی تو وہ سب پر اپنے اصول اور روایات لاگو کرے گا، جو بات عباس خان افریدی کو کسی طور گوارا نہیں تھی۔ ان کی یساول سے ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر انبن چلتی رہتی تھی۔ یساول خان افریدی کسی سے دبنے یا کسی کے کہنے میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ شروع سے ایک باغی انسان تھا جس کی وجہ سے اس کی کبھی اپنے خاندان والوں سے نہیں بن پائی تھی۔ اس کے سب چھوٹے بہن بھائی اس کی بہت عزت اور اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ناہید بیگم نے بھی ہمیشہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ سب یہی چاہتے تھے کہ یساول ان کے ساتھ رہے مگر یساول خان افریدی اپنے باپ کے قائم کردہ فرسودہ نظام کے سخت خلاف تھا۔ یساول کی منگنی اپنی چچا زاد کزن سے ہو رکھی تھی بچپن میں، جس سے شادی کرنے سے یساول نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ فائقہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد یساول اور عباس افریدی کے بیچ مسائل زیادہ بڑھ گئے تھے اور یساول نے حویلی جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ابروڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر میں اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا، خود اپنے دن رات کی محنت سے اپنا بزنس کھڑا کیا تھا مگر وہاں بھی وہ زیادہ وقت خوش نہیں رہ پایا تھا۔ جس لڑکی کی خاطر وہ اپنے باپ تک سے لڑ گیا تھا اس لڑکی نے اسے اس کے برے وقت میں چھوڑ دیا تھا۔ یساول نے اپنی ذہانت اور محنت سے اپنی کمپنی کو سب سے ٹاپ پر پہنچا دیا تھا۔ اس وقت سب لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، ہر جگہ اس کے نام کا دم بھرا جاتا تھا مگر اچانک نہ جانے اسے کس کی نظر لگی تھی کہ مارکیٹ میں اس کے شیئرز گرنے لگے تھے۔ اس کی کمپنی ٹاپ 3 سے ٹاپ 10 میں آ گئی تھی۔ ان دنوں جب وہ شدید ڈپریشن میں تھا تو اسے سہارا دینے کے بجائے اس کی بہترین دوست اور اس کی محبت فائقہ نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی ایٹیٹیوڈ اور اس کی نہ جانے کون کون سی باتوں کو اس کی برائیاں پیش کرتے اس سے اپنی منگنی توڑ دی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ یساول خان افریدی کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہاسٹلز میں رہا تھا، بہت کم وقت اس نے فیملی کے ساتھ حویلی میں گزارا تھا جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں بہت سارے خلا رہ گئے تھے۔ وہ اپنی مرضی کے آگے کسی کی نہیں سنتا تھا، اپنے سے جڑے رشتوں پر ٹھونس جمانا اور انہیں اپنے مطابق چلانے کی عادت تھی۔ اس کے مطابق جو وہ کہتا تھا وہی ٹھیک تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دوسرے ہمیشہ اس کی ہی سنیں اور مانیں بھی۔ وہ بہت بوسی نیچر کا مالک تھا، انسان تھا جو ہر شے کو اپنے مطابق چلانا چاہتا تھا، جس کے لیے کسی کے آگے بھی جھکنا ناممکن ترین بات تھی۔ وہ ٹوٹ سکتا تھا مگر جھکنا نہیں سیکھا تھا یساول خان افریدی نے۔ ضد، انا، غرور، گھمنڈ اور بے حسی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام تھا، یہ بات یساول خان افریدی بھی جانتا تھا مگر فائقہ اس کے بارے میں یہ سب جانتے ہوئے ہی اس کے قریب آئی تھی۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی فائقہ نے خود ہی کیا تھا۔
مگر پھر اس کا اچانک کیوں چھوڑ کر چلے جانا، اور وہ بھی اتنے بڑے برے وقت میں؟ جاتے جاتے فائقہ اس کی کمپنی کا مزید نقصان کر گئی تھی۔ وہ اس کی کمپنی کے عنقریب ملنے والے اہم پروجیکٹ ہتھیا چکی تھی۔ یہ ساول کی محنت کو چوری کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، جس کے بعد یہ ساول کی کمپنی کا بالکل ہی دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اس نے فائقہ پر اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اسے اس طرح دھوکہ دے گی، مگر اسی لڑکی نے اسے منہ کے بل گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی بھی فائقہ کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہ ساول سے بہت محبت کرتی ہے، وہ صرف اسے احساس دلانے کے لیے اسے چھوڑ کر آئی ہے، تاکہ اس کی جانب سے ملنے والے اس جھٹکے کے بعد یہ ساول خان افریدی ہوش میں آ کر خود کو ٹھیک کر سکے۔ اس کی یہ لاجک ساما کے تھرو یہ ساول تک پہنچ چکی تھی، جس پہ وہ زخمی انداز میں ہنس دیا تھا۔ بتا دینا اسے کہ یہ ساول خان افریدی کے پاس اب تم کبھی لوٹ کر نہیں آنے والی، کیونکہ وہ ایک بہت غریب انسان بن چکا ہے۔ اس کے پاس اب کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور فائقہ احمد مجھ جیسے غریب انسان کے پاس کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اسے کہو اپنی یہ محبت کسی اور پر قربان کر دے، مجھے ایسی کنوینس اور مطلب کی محبت نہیں چاہیے۔ ساول کا یہ جواب سن کر اسامہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے دوست نے اپنی زندگی میں کوئی تو ٹھیک فیصلہ لیا تھا، مگر یہ ساول جس طرح خود کو برباد کر رہا تھا، وہ بات اس کے دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ساول گرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر سے یہ ساول خان افریدی بن کر جگمگائے، مگر یہ ساول خان افریدی نے آج تک کبھی کسی کی سنی تھی جو ان کی سنتا؟ ان کی ساری بری عادتوں میں سے ایک یہ عادت سب سے زیادہ بری تھی کہ وہ کسی کی سنتا نہیں تھا۔ اس سے کوئی بھی بات منوانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ میرے پروردگار میری مدد فرما، مجھ غریب انسان کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میری عزت کو ان ظالموں سے محفوظ فرما، مجھ میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اپنا کوئی فرشتہ ہی بھیج دے میری مدد کو۔ اللہ تو کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، میری مدد فرما میرے رب۔ وہ سفید داڑھی اور جھکے کندھوں والا ضعیف انسان اس عمر میں بے بسی سے گڑ گڑاتا وہاں موجود تمام افراد کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا تھا۔ آج اس شخص جس کا نام جمیل تھا، اس کی بیٹی نورین کی شادی تھی، جس کے لیے وہ اپنی ہڈیوں کا ایندھن بنانے جانے کب سے تیاری کر رہا تھا، مگر کچھ دن پہلے پانی بھرنے جاتے اس کی بیٹی پر بلوچ خاندان کے سب سے چھوٹے چشم و چراغ شیراز بلوچ کی نظر پڑ گئی تھی، جو اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کر چکا تھا، مگر اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اس کی بری نظر اس لڑکی پر پڑ چکی تھی۔ اس نے اس کے باپ کو اپنی حویلی بلا کر اس کی شادی توڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی صرف اپنے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک باپ کے لیے اپنے کانوں سے اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ سننا بہت ہی اذیت ناک عمل تھا۔ جمیل وہاں سے تو خاموشی سے نکل آیا تھا۔ ایک دن بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اب اپنے بربادی پر ماتم کرتا اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے اس کے رشتہ دار اور اسی جیسی بے بس ماں باپ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ جب آپ لوگوں دوسروں کے ڈرانے پر یوں ہی ڈر کر ہار مان لوگے تو اگلا ایسے ہی آپ کا خون پی جائے گا۔ وہ لوگ اتنے طاقتور ہے نہیں جتنا تم لوگوں نے ان سے ڈر ڈر کر خود کو بنا لیا ہے۔ اچانک وہاں ایک گھمگیر بھاری دلکش مردانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ سب لوگوں نے جھٹکے سے پلٹ کر اس انسان کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت سفید لباس میں کھڑا سیاہ شال اپنے گرد لپیٹے چہرے کو نقاب سے ڈھکے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ ان سب لوگوں نے آج سے پہلے اس شخص کو اپنے بیچ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لمبا چوڑا کسرتی مضبوط وجود کا مالک شخص انہیں اپنے علاقے کا نہیں لگا تھا۔ اپنا خیر خواہ ہی سمجھو مجھے، اور اس طرح رونے دھونے کے بجائے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کرو۔ کل اس کی بارات ضرور آئے گی اور اس کی شادی بھی ہوگی، میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کا ذرا سا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس شخص کی بات سنتے وہ سب گاؤں والے حیرت زدہ سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ آپ امان شیرازی ہیں؟ ان میں سے ایک شخص خوشی سے کامتے لہجے میں بولا تھا، جس کے ساتھ ہی باقی تمام لوگ شوق میں گھر گئے تھے۔ وہی انہی لوگوں کے بیچ چھپا حویلی والوں کا مخبر اتنی بڑی خبر پر جلدی سے وہاں سے نکلا تھا۔ جب باز کی نظر رکھنے والے امان شیرازی نے بغیر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے اسے اتنے سارے لوگوں کے بیچ سے بھاگتے شخص کے پیر پر نشانہ داغا تھا، جو ہمیشہ کی طرح ایک دم پرفیکٹ تھا۔ امان شیرازی کا نشانہ چوک جائے یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ سب لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دوڑے تھے جب سب کے بیچ وہی مخبر اپنا پیر پکڑے بلبلاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ امان اپنی گن واپس پاکٹ میں رکھتا چلتا ہوا اس کے پاس جا بیٹھا تھا۔ جن کے بیچ رہتے ہو انہی سے غداری کر رہے ہو، اس شخص کی بیٹی کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر ضرور سوچنا ایک بار، اگر تمہیں منظور ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تو میرے آدمی اس بات کی مخبری کرنے کی خاطر خود تمہیں اٹھا کر تمہارے ان حویلی والوں کے پاس لے کر جائیں گے۔
कभी कभी अमान शराजी के अल्फाज अगले इंसान के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होते थे, जैसे इस वक्त हुआ था। अपनी बेटी के नाम पर उस शख्स का सर बिल्कुल झुक गया था। आप लोग तैयारी करें, उन हवेली वालों का कोई कारिंदा यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ये वादा है मेरा। अमान शराजी अपना हुक्म जारी करता वहाँ से निकल गया था, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद मशकूर निगाहों से उसे देख रहे थे। उनके रब ने उनकी दुआएं सुन ली थी। उनकी मदद के लिए अमान शराजी के रूप में अपना फरिश्ता भेज दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई मेरे साथ कोठे पर आने को मान गए हो। आफ्ताब के सावल के साथ गाड़ी में बैठे अपनी हैरत को पोशीदा नहीं रख पाया था। तुम जो समझ रहे हो, मैं उस मकसद के लिए वहाँ नहीं जा रहा। मुझे खुद को सुकून पहुँचाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं सिर्फ आमना खाला की खातिर जा रहा हूँ वहाँ। ये सावल की बात पर आफ्ताब ने मुड़कर उसे घूरा था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आफ्ताब की हैरान निगाहें सख्ती से होंठ नीचे बैठे ये सावल खान अफरीदी पर थी। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। गाड़ी मुकर्ररा जगह पर रोकते ये सावल खान अफरीदी चेहरे पर मास्क लगाते गाड़ी से उतर आया था। वो नहीं चाहता था कि उसके यहाँ होने पर उसके खिलाफ कोई नया स्कैंडल बन जाए। वैसे ही आजकल वो खबरों में सुर्खियों में था। वो दोनों एक साथ उस रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाते कोठे के अंदर कदम रखा था, जहाँ से आती मौसीकी की आवाज़ से पता चल रहा था कि रात की महफिल का आगाज़ हो चुका है। रात के 12 बजे का टाइम था। इस वक्त कोठे की रंगीनियाँ अरूज पर होती थी। हसीना बाई को पहले से पता चल चुका था कि आज उनके कोठे पर बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है, इसलिए वो उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ही पाई गई थी। उसके मकसद से अनजान वो उसे खुशामदीद कहती हुए उसके आगे बिछी जा रही थी। ये सावल ने वहाँ मौजूद औरतों के हुलियत देख नहायत ही नागवारी से निगाहें फेर ली थी। उन दोनों को अंदर लाया गया था, जहाँ पहले ही बहुत सारी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात शराब और शबाब के नशे में धुत पहले से मौजूद थे। ये सावल खान अफरीदी के लिए वहाँ एक सेकंड भी रुकना मुहाल हुआ था। रक्स करती तवाइफें रक्स करने के दौरान कभी किसी के करीब जा गिरती थी तो कभी किसी के। ये सावल को अपनी जानिब मतवज्जा ना होता देख उनमें से एक ने ये सावल के करीब आना चाहा था, मगर ये सावल ने हाथ उठाकर उसे अपने करीब आने से रोक दिया था। आफ्ताब भी वहाँ आकर पछता रहा था। उसने शुगल में ये सावल को बोला था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था ये सावल ऐसी जगह पर कभी नहीं आएगा, मगर अब वो खुद यहाँ आकर पछता रहा था। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सावल उसे वहीं बैठने का कहता खुद हसीना बाई को इशारा करता वहाँ से उठ गया था। आफ्ताब होंठ बना अपने दोस्त की हरकत मुलाहिजा कर रहा था, जो वैसे ही उल्टे खोपड़े का मालिक था, और यहाँ आकर वो क्या करने वाला था, आफ्ताब की समझ से बाहर हो चुका था। जी खान साहिब, आप आज पहली बार हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। आपकी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। हसीना बाई उसके सामने सोफे पर बैठे दिलबराई से बोली थी। सामने बैठे वजीह इंसान का वो अपना मुस्तकिल गाहक बनाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो अपने गाहक के बारे में सब पता करवा लेती थी। उसे अच्छे से अंदाज़ा था कि यह सावल खान अफरीदी जद्दी पुश्ती रईस था। उससे इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। तो करो खुश। ये सावल ने इशारा दिया था। वो उसके कोठे की सब लड़कियों को देखना चाहता था, क्योंकि बकूल अपनी खाला के उसे यहाँ की सबसे ज़्यादा मासूम और खूबसूरत लड़की को ढूंढना था। ये सावल खान अफरीदी आज पहली बार अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम कर रहा था। कुछ ही देर में उसके सामने सजी सवरी 10 से ज़्यादा लड़कियाँ पेश कर दी गई थीं, जो एक से बढ़कर एक अदा दिखाने में माहिर थी। ये सावल को उनमें से कोई एक भी मासूम तो कहीं से नहीं लगी थी, ना ही वो सारी निशानियाँ किसी में नज़र आई थी जो उसकी प्यारी खाला जान ने बताई थी। क्या हुआ खान साईं, आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? हसीना बाई उसके तासुरात देखकर ही समझ गई थी। ये सावल के नफ़ी में सर हिलाने पर उसने तमाम लड़कियों को वहाँ से भेज दिया था। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल अनछुई हो, जिसमें मासूमियत हो और जिसे हासिल करने में भी मज़ा आए। यह सावल ख़ुद भी नहीं जानता कि वो कैसे ये अल्फाज अदा कर रहा था। उसकी बात सुनकर हसीना बाई के दिमाग में मिराल का ख्याल आया था, मगर उसकी तबीयत का ख्याल आते ही वो शशो पंच में पड़ गई थी। मैं आपको उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, ये सावल ने उसे सोच में डूबा देख दोबारा कहा। उसके बाद सुनते ही हसीना बाई के होंठों पे मुस्कुराहट खिल गई थी। उसे भला और चाहिए ही क्या था। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही फ्रेश पीस आया खान साहब, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक, मगर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूँ। मगर अब आपको इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। जाओ जाकर मिराल को तैयार करो। हसीना बाई ने अपने करीब खड़ी मुलाजमा को अपनी तरफ से आखिरी जुमला बहुत धीमी आवाज़ में बोला था, मगर वो ये सावल खान अफरीदी की समातों से महफूज नहीं रह पाया था। मिराल नाम सुनकर उसे तसल्ली हुई थी कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। आप फिक्र मत करें, मैं आपके बाकी ग्राहकों की तरह नहीं हूँ। ये सावल ने उन्हें अपने मुहज़्ज़ब होने का यकीन दिलाया था, जब कुछ ही देर बाद उसे उस लड़की तक के जाने का पैगाम आ गया था।
حسینہ بائی خود اسے اس لڑکی کے کمرے کے سامنے چھوڑ کر آئی تھی۔ روم میں داخل ہوتے ہی ساول کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونجی تھی۔ وہ روم کو لاک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں، مگر پھر بھی اسے پوری احتیاط برتنی تھی۔ اسے پھولوں سے سجا بیڈ بالکل خالی بڑا نظر آیا تھا۔ روم میں بھی اسے کہیں بھی وہ لڑکی دکھائی نہیں دی تھی، مگر سسکیوں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی یہیں کہیں ہے۔ ساول آواز کا تعین کرتا آگے بڑھا تھا جب اسے بیڈ کے دوسری جانب وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بڑے فینسی دوپٹے میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح اس دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ دور سے ہی دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ وہ رونے کے ساتھ ساتھ کس بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ساول کے بھاری قدموں کی چاپ جیسے جیسے اسے اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اٹھو یہاں سے، اوپر بیٹھو۔ ساول کے سرد سپاٹ غصے میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس انجان لڑکے کی خاطر وہ ایسی جگہ پہ خوار ہو رہا تھا جہاں وہ مر کر آنا بھی پسند نہ کرتا، اس لیے اس لڑکی کو سامنے دیکھتے ہی ساول کا غصہ اودھ آیا تھا۔ مگر میرال اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ویسے ہی سسکتی رہی تھی۔ جب ساول نے جھک کر اسے بازو سے دبوچ کر اوپر اٹھایا تھا، تکلیف کے مارے میرال کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی گھونگھٹ پڑا تھا۔ پلیز میرے قریب مت آنا، مجھے چھونا مت۔ میرال کی دھیمی مترنم آواز ساول کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اتنی پیاری آواز لمحے بھر کو ساول خان افریدی کو ساکت سا کر گئی تھی۔ مجھے ایسا کوئی شوق ہے بھی نہیں محترمہ، اپنا چہرہ دکھاؤ، مجھے صرف تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ ساول خود ابھی بھی ماسک لگائے ہوئے تھا، مگر وہ میرال کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا تاکہ کنفرم کر سکے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے چھونا مت، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ۔ میرال خوف کے زیر اثر مقابل کی کیفیت سمجھے بغیر اپنے بچاؤ کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑے فریاد کر رہی تھی، جو سنتے ہی ساول کا دماغ گھوم چکا تھا۔ واٹ دی ہیل، یہ لڑکی معصوم نہیں پاگل ہے۔ ساول اب مزید نرمی سے پیش آنے کے بجائے اپنے سامنے جڑی اس کی گداز ہتھیلیوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ الٹ گیا تھا۔ مگر اگلا منظر ساول خان افریدی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آنسوں سے دھلا دھلا میٹھے میٹھے میک اپ کے نشان سجا اس کا معصومیت بھرا حسین چہرہ ساول خان افریدی کو مسمرائز سا کر گیا تھا۔ اس کی غلافی آنکھوں پہ سجی گھنیری پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، کٹاؤ دار گلابی پنکھڑیاں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں، جبکہ پھولے گالوں پہ سجا سیاہ تل ساول کی نگاہوں کو الجھا رہا تھا۔ تھوڑے کے خم کے عین بیچ میں جگمگاتا سیاہ تل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ساول کو اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلنے میں بہت مشکل پیش آئی تھی۔ اسے ہوش تو تب آیا تھا جب میرال نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ ساول ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ میرال کی لال پٹی رنگت دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی سختی سے اس کے ہاتھوں کو جکڑ رکھا ہے۔ ساول نے فوراً اپنی گرفت ختم کی تھی۔ استغفر اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنی پیشانی مسلتا وہ اس لڑکی کے آگے سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں یہاں کسی غلط مقصد سے نہیں آیا، بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ ساول کے رخ موڑنے اور اب ان الفاظ پر میرال نے حیرت بھری نگاہوں سے سر اٹھا کر اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ مگر اس نے تو اس شخص کو دیکھا تک نہیں تھا، جاننا تو دور کی بات۔ پھر یہ اجنبی شخص اس کی مدد کرنے کیوں آیا تھا؟ ڈاکٹر آمنہ نے بھیجا ہے مجھے۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے ہی اس کی کنفیوژن سمجھتا وضاحت دیتے بولا تھا، جس پہ میرال کی آنکھیں ایک بار پھر سے نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ تو اس کا مطلب وہ غلط تھی۔ اس دنیا میں اب بھی نیک انسان موجود تھے جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے بندوں کی مدد کرنا جانتے تھے۔ میرال کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ بسجود ہوا تھا، جس نے اس کی پکار سن لی تھی اور اس کی پاک دامنی پر داغ نہیں لگنے دیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ساول نے اس کی خاموشی پر اگلا سوال کیا تھا۔ میرال عالم۔ میرال کی وہی دل فریب آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ساول خان افریدی رخ موڑے کھڑا اس ساحرہ کی جانب دیکھنے سے گریزاں تھا۔ یہاں تک کیسے پہنچی؟ ساول کے اس سوال پر میرال نے خوف زدہ نگاہوں سے اس شخص کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سچ کا یقین کرے گا بھی یا نہیں، کہیں وہ اسے جھوٹا بول کر یہیں پر ہی نہ چھوڑ جائے۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ میری چچی بہت ظلم کرتی تھی مجھ پر، اور کچھ دن پہلے لالچ میں آ کر ان لوگوں کے سامنے 20 لاکھ میں بیچ دیا انہوں نے مجھے۔ کچھ سچی کچھ جھوٹی کہانی سناتے میرال اپنے آنسوں کو نہیں روک پائی تھی۔ اگر یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو جو میں کہوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ ساول نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سر پر واپس سے دوپٹہ لیے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے یہاں سے نکال دیں پلیز، میں ہر بات مانوں گی۔
मिराल की इस आदत बनने पर ये सावल के होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट उभरती वापस से मासूम हो चुकी थी। यहीं रहना और कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ। वो लंबे लंबे डग पड़ता वहाँ से निकल गया था। मिराल सांस रोके उसे जाते देख रही थी। उसने दिल ही दिल में उस मेहरबान अजनबी के जल्दी लौटने की दुआ मांगी थी। खान साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हसीना बाई ये सावल की बात सुनते शौक हुई थी, जो उनकी सोने की चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। क्यों नहीं हो सकता? ये सावल सोफे पर टांग चढ़ाए शाहाना अंदाज में बैठे बोला था। आपको अगर वो लड़की इतनी पसंद आ गई है तो आप जब चाहे यहाँ आकर उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। एक दो रातों के लिए उसे अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं, मगर हमेशा हमेशा के लिए हम उसे आपके हवाले नहीं कर सकते। हसीना बाई मीठे लहजे में बोलती उसे साफ इनकार कर गई थी। मैं इस लड़की पर किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे गारंटी दे सकती हो कि इस कोठे में रहते हुए इसके करीब कोई और मर्द नहीं आएगा, या उस पर किसी मर्द की निगाह नहीं पड़ेगी? ये सावल की बात पर हसीना बाई लाजवाब हुई थी। जितना तुम इस लड़की से 20 सालों में कमाओगी, उतनी रकम मैं अभी इसी वक्त तुम्हें देने को तैयार हूँ। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। अब तुम्हें उस लड़की को मेरे हवाले करना होगा। ये सावल की बात पर हसीना बाई की आंखें खुल गई थीं। जबकि ये सावल के बुलाने पर अंदर का दबकता आफताब अपनी जगह से हिल गया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? आफताब ने बोलना चाहा था, मगर ये सावल ने उसे इशारे से खामोश करवा दिया था। ठीक है खान साई, मुझे आपकी बात मंजूर है, मगर आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हसीना बाई के लिए ये बहुत फ़ायदे का सौदा था। वो भला कैसे इनकार करते? 20 लाख के बदले उसे करोड़ों की मिल्कियत मिलने वाली थी, मगर वो भी एक ज़माना शनास बहुत की चालाक औरत थी। इतनी आसानी से भला कैसे मान जाती? बोलो। ये सावल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो औरत क्या बोलने वाली है। जब आपको वो लड़की इतनी ही पसंद आ गई है और आप उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आपको उसे यहाँ से निकाह करके ही ले जाना होगा। निकाह के बगैर आप उसे नहीं ले जा सकते। हसीना बाई ने बहुत ही होशियारी से अपना दांव खेला था। जो जानती थी कि ये सावल खान अफरीदी की नाक बहुत ऊंची थी, वो एक कोठे पर मौजूद लड़की से निकाह कभी नहीं कर सकता था। उस लड़की को यहाँ से ले जाने का जो भी मकसद था, वो हसीना बाई के सामने आने वाला था। उसकी कही जाने वाली बात पर सावल ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। यह बात उसके लिए इंतहाई गैर मुतवक्का थी। उसने ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस उस लड़की को यहाँ से आज़ादी दिलवाना चाहता था। तुम पागल हो चुके हो ये सावल, क्यों इन तवाइफों के चक्कर में पड़ रहे हो? आफताब ये सावल के करीब होता सरगोशियाना अंदाज में बोला था। वो लड़की तवाइफ नहीं है, तुम खामोश बैठो। इस सावल को मिराल का तवाइफ कहा जाना बहुत बुरा लगा था। क्या हुआ खान साहब, आप खामोश क्यों हो गए हैं? कोठे पर मौजूद औरतों को तवाइफ या रखेल ही बनाया जा सकता है। उन्हें बीवी का दर्जा देना बहुत बड़े ज़र्फ की बात है। हसीना बाई ने सोच में डूबे ये सावल का मजाक उड़ाया था, जो इस सोच में नहीं किसी और ख्याल में डूबा हुआ था। उसे इस निकाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, मगर उसे सिर्फ उस लड़की का ख्याल था। मगर इस वक्त उस लड़की के लिए यहाँ से निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैं तैयार हूँ इस निकाह के लिए। मैं अभी इसी वक्त मौलवी साहब और अपने गवाहों को बुला रहा हूँ। हमारा निकाह अभी और इसी वक्त होगा। मैं आज ही उस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊँगा। ये सावल ने मजबूत लहजे में जो फैसला सुनाया था, वो वहाँ मौजूद तमाम अफराद को बेयकीनी में गोताज़न कर गया था। अभी चंद सेकंड पहले वो जिस लड़की से मिला था, अभी उसी के अपनाने की बात कर रहा था। ये सावल, आफताब ने उसका कंधा हिलाते उसे होश में लाने की कोशिश की थी। उसामा को कॉल करके बुलाओ, उसे कहना मौलवी साहब को साथ हमज़ा को भी लेता आए। बाकियों को मैं खुद कॉल करता हूँ। ये सावल ने आफ्ताब को अपने सबसे करीबी दोस्त उसामा और अपने सबसे छोटे भाई, जो तालीम के घर से वही शहर में ही रहता था, उन्हें बुलाने को कहा था। उसे वही होंठ पना छोड़ता वहाँ से उठ गया था। उसने अपने वकील को कॉल करके उस प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने को कहे थे, जो उसने मिराल के बदले हसीना बाई के नाम करने थे। किसी की इज्जत बचाने के लिए ये सौदा उसे घाटे का नहीं लगा था। उस लड़की में ऐसे कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हुए हैं, जो तुम उसके पीछे यूं दीवाने हुए पड़े हो? आफताब सबको कॉल करने के बाद वहाँ एक जानिब खड़े होकर अपने पसंदीदा सिगरेट से लुत्फानंदोज़ होते ये सावल खान अफरीदी के पास आया था, जो हमेशा ऐसे ही फैसले करता आया था और आज बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका था, मगर आज तक किसी की सुनने या मानने की कोशिश नहीं की थी उसने। ये सावल खान अफरीदी किसी का भी दीवाना नहीं हो सकता है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। ये सावल ने जले हुए सिगरेट को ज़मीन पर फेंकते उसकी राख को मसर डाला था। तो फिर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इतने जज्बाती होकर क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो तुमने अपने कितने बड़ी मालियत के फ़्लैट उस तवाइफ के नाम किए हैं, वो भी सिर्फ़ एक तवाइफ को ख़रीदने के लिए।
आफताब अब शदीद गुस्से में आ चुका था। वो इस घड़ी को कोस रहा था जब उसने यसावल को यहाँ आने का मशवरा दिया था, ये जानते हुए भी कि उसका दोस्त कितनी उल्टी खोपड़ी का है। वो खड़े खड़े कोई भी फैसला कर देता था। शट अप आफताब, वो लड़की तवाइफ नहीं है और ना ही मैं उसे ख़रीद रहा हूँ। अब दोबारा ऐसी कोई भी बकवास की तो यहीं से किसी को पकड़कर तुम्हारा निकाह भी पढ़वा दूंगा उससे। यसावल ने कड़े तेवरों के साथ उसे बहुत ख़तरनाक धमकी दी थी, जिसे सुनते ही आफताब उसे बस घूर कर रह गया था। आफताब ने जो खबर उसामा और हमजा को दी थी, वो दोनों जिस हाल में थे वैसे ही वहाँ दौड़े चले आए थे। यसावल के बुलाए गए बाकी दोस्त भी वहाँ पहुँच गए थे। तुम जो भी कर रहे हो क्या अपने पूरे होशो हवास में कर रहे हो? उसामा ने उसके मुकाबलाते संजीदगी से पूछा था। यसावल ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसे तुम अपनी बीवी बनाकर उससे निकाह कर रहे हो, जो कि एक जीती जागती इंसान है, तुम्हारी पसंदीदा कार नहीं, जिसे तुम एक दिन इस्तेमाल करके फेंक दो। तुम अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला कर रहे हो। उस लड़की के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। जब तुम्हारे ख़ानदान वालों के फ़ायका को कबूल नहीं किया तो उस लड़की को कैसे कबूल करेंगे जिसका कोई अता पता ही नहीं है, जिसके नाम से ज़्यादा तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। चंद सेकंड में तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत तो हो नहीं सकती। फिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना बड़ा फ़ैसला कर रहे हो? उसामा जानता था कि वो एक बार जो फ़ैसला कर ले उसे पीछे कभी नहीं हटेगा, मगर फिर भी अपने दोस्त के भले के लिए वो एक कोशिश ज़रूर करना चाहता था। उसामा की बात पर इसावल ने होंठ सख्ती से भींच लिए थे। उसकी कनपटी की रग बाहर को उभर आई थी। मैं खुद भी नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा दिल मुझे ऐसा करने को बोल रहा है। आज तक हमेशा अपने दिमाग की सुनी है, मगर आज दिल के कहे पे अमल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो लड़की मुझसे अपनी सच्चाई के हवाले से झूठ बोल रही है, मगर मेरा दिल फिर भी उसे अपनाने पर बज़िद है। आज तक मेरी ज़िंदगी में पहले कब कुछ अच्छा हुआ है जो अब होगा, इसलिए जो जैसा हो रहा है होने दो। इस सवाल की बात पर उसामा ने गहरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई उस लड़की से? लग तो ऐसा रहा है कि तुम पहली निगाह के इश्क में कैद हो चुके हो और अपने नफ़ा नुकसान की परवाह भूल चुके हो। उसामा ने इस्तज़ाइया निगाहों से उसकी लाल होती आंखों को घूरा था। नहीं, ये सावल खान अफरीदी अभी इतना पागल नहीं हुआ। मैं उस लड़की को अपने सामने रखने का इरादा नहीं रखता। ये सावल उसकी बात को रद्द करता अपने दिल की तसल्ली करता वहाँ से हट गया था, मगर उसामा को आज पहली बार ये सावल खान अफरीदी पतला पतला सा लगा था। ये सावल ने आमना बेगम को फ़ोन करके उनसे यही लड़की होने की तस्दीक भी नहीं की थी। वो रोता बसूरता आंसुओं में भीगा चेहरा उसकी निगाहों से हटने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही देर में उस लड़की को ये सावल खान अफरीदी के नाम लगा दिया गया था। आज पहली बार उस कोठे पर आई किसी लड़की का यूं बाइज़्ज़त तरीके से निकाह किया गया था। मिराल का दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। निकाहनामे पर साइन करते कई बार उसका हाथ फिसला था। वो उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इस बात के कि वो उसका मोहसिन था, जिसने उसे अपने निकाह में लेकर उसकी इज़्ज़त को महफूज किया था। यहाँ कोठे में मौजूद लड़कियों को वो देख चुकी थी, जिस हाल में वो रह रही थी। मिराल ने खुद से अहद किया था कि वो इन लड़कियों के लिए ज़रूर कुछ करेगी। उसे हसीना बाई से ही पता चला था कि ये सावल खान अफरीदी ने उसे बहुत भारी रकम के इवज़ ख़रीदा था। हसीना बाई के लफ्ज़ों में वो ख़रीदो फ़रोख्त ही थी, मगर मिराल के दिल में उस शख्स के लिए इज़्ज़त कई गुना बढ़ गई थी, जिसने उसकी इज़्ज़त की खातिर इतनी भारी कीमत अदा की थी। वो अगर सारी उम्र भी काम करके उस शख्स का एहसान उतारने की कोशिश करती तो ना कर पाती, मगर वो इस मेहरबान इंसान को उसके पैसे लौटा कर उसकी ज़िंदगी से निकलने का पूरा इरादा रखती थी। उस शख्स की इतनी अच्छाई के बावजूद भी उसके दिल में कहीं न कहीं एक खदशा सा मौजूद था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता था। निकाह पढ़ते ही उसने निगाहें उठाकर सामने बैठे उस बेहद वजीहा रोशन पेशानी वाले इंसान को देखा था, जिसे उसकी किस्मत पे लिख दिया गया था, जिसका नाम भी उसने अभी निकाह के दौरान सुना था। उसी लम्हे ये सावल ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। मिराल का दिल जोर से धड़का था। ये सावल की निगाहें बिल्कुल सर्दोसपाट थीं। उसने मिराल की जानिब देखते अगले ही लम्हे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करते वो हसीना बाई के नाम करती थी। मिराल आलम अब ये सावल खान अफरीदी के नाम हो चुकी है। अब आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे किसी भी आदमी को इसके आसपास भी न देखो, वरना अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसावल ने प्रॉपर्टी के पेपर्स उसको देते कहा था, जिन्हें लालच से चमकती आंखों से के साथ थामते हसीना बाई ने इस बात में सर हिला दिया था। उसामा और बाकी सब खामोशी से खड़े इसावल के अगले कदम के मुंतज़िर थे। जब ये सावल अपनी जगह से उठा था और स्याह शाल में लिपटी मिराल की जानिब बढ़ा था, उसे अपनी जानिब आता देख मिराल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इसावल ने 2 कदमों की दूरी पर खड़े होते उसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। जब मिराल ने एक नज़र उसकी चौड़ी मजबूत
ہتھیلی پر ڈالتے اس پر اپنا لرزتا کانپتا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ ساول نے اس کے گداز ہتھیلی کو اپنی گرفت کی قید کرتا قدم باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ وہ لوگ بھی اس کے پیچھے وہاں سے باہر آ گئے تھے۔ شادی مبارک ہو۔ یہ ساول جیسے ہی میرال کو گاڑی میں بٹھا کر واپس پلٹا، باہر کھڑے اسامہ، حمزہ اور آفتاب اسے معنی خیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے تھے، شٹ اپ۔ یہ ساول نے ان کے مذاق اڑانے پر انہیں گھڑکا تھا۔ ہم نے کبھی تمہیں یوں جینٹل مین کی طرح بیہیو کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ اسامہ نے وضاحت دی تھی، میں اب بھی ویسا یہ ساول خان افریدی ہوں۔ تم لوگ کچھ زیادہ سوچ رہے ہو۔ اب جاؤ تم سب اپنے اپنے گھر، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ ساول کی بات پر وہ مزید اسے تنگ کیے بغیر اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ یہ ساول جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اس کی نظر اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر پڑی تھی، جو اب اس کی بیوی تھی۔ یہ ساول خان افریدی کے لیے یہ احساس بہت نیا اور عجیب سا تھا، مگر اب اسے کچھ وقت یہ سب برداشت کرنا تھا۔ یہ ساول اسے لیے اپنے گھر آ گیا تھا۔ راستے میں ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی میرال نے اپنے چہرے سے شال کا پلو ہٹایا تھا۔ وہ خود کو ویسے ہی تھام پہ بیٹھی رہی تھی۔ گھر میں پہنچ کر یہ ساول نے اسے گیسٹ روم میں جانے کو کہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اس کے بتائے گئے راستے کا تعین کرتے اس عالیشان بنگلے کے نہایت ہی خوبصورت گیسٹ روم میں آ گئی تھی۔ یہ ساول ڈرائنگ روم میں ہی صوفے پہ نیم دراز ہوتا آنکھوں پہ بازو رکھ گیا تھا۔ میرال کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے آج سے اس نے جو ذہنی اذیت برداشت کی تھی، وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ بیڈ پر سر رکھتے ہی کب وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد واپس سے اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ ارمان شیرازی کے کہنے کے مطابق گاؤں والے اسی کے بھروسے جمیل کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آن پہنچے تھے۔ سب لوگ مل کر تیاریاں کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہاں بارات پہنچے تھے۔ ان سب لوگوں کے دل اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ شیراز بلوچ کا خوف ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے امان شیرازی پر اتنا بھروسہ کر کے ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ وہ اکیلا شخص بھلا کیسے لڑ سکتا تھا؟ شیراز بلوچ تک اس حملے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں آنے کے لیے نکل چکا ہے۔ وہاں کسی گاؤں والے نے آ کر یہ خبر دی تھی، جسے سنتے ہی تمام لوگ خوف کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ اپنا کام کریں، کوئی آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ان سب کو گھبراتا دیکھ کر ایک نقاب پوش آدمی نے وہاں آتے انہیں تسلی دی تھی۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ امان شیرازی کے آدمی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک ساتھ کئی نقاب پوش افراد جمیل کے گھر کے ارد گرد منڈلاتے نظر آئے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا تھا، جب اسی لمحے انہیں باہر ایک ساتھ گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ اندر نکاح پڑھوایا جا چکا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان سب کے دل خوف کے مارے ہول رہے تھے۔ جب کچھ دیر بعد انہیں جو اطلاع ملی تھی، اس نے ان سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ امان شیرازی نے بلوچ خاندان کے لاڈلے چشم و چراغ کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے رکنے کے بجائے امان شیرازی پر حملہ کر دیا تھا، جس کے جواب میں امان شیرازی نے شیراز بلوچ کو اسی کے انداز میں جواب دیتے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ بہت خراب حالت میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ گاؤں والوں کے دل جہاں امان شیرازی کی اس دلیری اور بہادری پر خوشی سے جھوم رہے تھے، وہیں انہیں اب دونوں خاندانوں کی جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائی کا خوف بھی کھائے جا رہا تھا۔ امان شیرازی کے ساتھ اب وہ سب مل کر کیا سلوک کرنے والے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر گاؤں والے اس بات پر بہت زیادہ خوش تھے کہ اب ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی آ چکا تھا۔ ان کے اوپر سے آہستہ آہستہ ان ظالموں کا سایہ ہٹنے والا تھا۔ دونوں خاندانوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، جو سنتے ہی وہ سب لوگ شوق میں آ چکے تھے۔ خواتین کو پوری بات نہیں بتائی گئی تھی، انہیں صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ امان شیرازی نے شیراز بلوچ پر حملہ کر کے اسے بہت بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ سب کے دلوں میں امان شیرازی کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں اور باقی سب اس گھٹیا درندہ صفت انسان کو ختم کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کا جو دل چاہ رہا وہ کرتا پھر رہا ہے۔ سب سے زیادہ غصے میں اس وقت سومل آفریدی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ اتنے سارے پاورفل لوگ اس ایک انسان کے آگے بے بس کیوں ہو رہے تھے؟ خاموشی سے اس کا ہر بار دھمکیاں برداشت کر رہے تھے۔ اماں سائیں، سومل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس انسان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو سب لوگ اس سے ڈر رہے ہیں؟ صوفیہ بھابھی بھی خفگی کا اظہار کرتے بولی تھی۔ اگر وہ شخص آج شیراز بلوچ پر حملہ کر سکتا تھا تو کل وہ ان کے خاندان کے کسی فرد کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ امان شیرازی وہی گھائل شیر ہے جس سے مقابلہ کرنا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ اس سے جتنا کم الجھیں گے ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ناہید بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کی جانب دیکھتے فکر مندی سے بولی تھی۔ جو اس انسان کی منگ تھی، وہ کب اسے ان سے چھین کر لے جاتا؟ ان سب کے دلوں کو اسی بات کا دھچکا لگا ہوا تھا۔
وہ سب وہاں ابھی لاؤنج میں ہی جمع تھے جب وہاں رکھا فون بجا تھا۔ انجان نمبر دیکھ صوفیہ بھابھی آگے ہوئی تھی۔ امان شیرازی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی منگیتر سے بات کرنی ہے۔ دوسری جانب سے بھاری گمگیر لہجے میں جو بات کہی گئی تھی اس پہ صوفیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سومل کی جانب دیکھا تھا۔ کون ہے بھابھی؟ سومل نے ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ پوچھا تھا۔ باقی سب بھی پریشانی کے عالم میں اس کے قریب آئے تھے۔ امان شیرازی، صوفیہ بھابھی کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے۔ ناہید بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے کال کرنے کی وجہ پوچھی تھی۔ سومل سے بات کرنا چاہتا ہے۔ صوفیہ بھابھی کی بات پر سومل کی آنکھیں پھاڑ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسی دیدہ دلیری تو آج تک آباد بلوچ نے بھی نہیں دکھائی تھی جس سے سب خاندان والوں کے سامنے اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ سومل نفی میں سر ہلاتے چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بھابھی بتا دیں اس گھٹیا انسان کو کہ سومل خان آفریدی ایسے لوگوں پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سومل کے نفرت میں ڈوبے جملے دوسری جانب موجود امان شیرازی کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ وہاں موجود تمام خواتین نے خوف کے عالم میں فون کی جانب دیکھا تھا۔ امان شیرازی کا خوف ان سب کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا سوائے سومل آفریدی کے، جو اس وقت نٹر بنی یہ الفاظ ادا کر گئی تھی جس کا انجام کیا ہونے والا تھا اس بات سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ سومل خان آفریدی سے بولے مجھ سے بات کر لے، اسی کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ بات تو اسے مجھ سے کرنی ہی پڑے گی۔ وہ بات فون پر کرے یا میرے وہاں آنے پر آمنے سامنے، یہ اس کی چوائس ہوگی۔ امان شیرازی کا وہی دھونس بھرا انداز تھا جو سنتے ہی سومل کو مزید تپ چڑھ چکی تھی۔ باقی سب ساکت سے بیٹھے سن رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ امان شیرازی کی دھمکیاں کوئی عام دھمکیاں نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ سچ میں وہاں آ گیا تھا وہ لوگ کیا کریں گے؟ مگر سومل نے آگے بڑھتے صوفیہ کے ہاتھ سے فون لے کر بند کر دیا تھا۔ سومل، اس کی چچی کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی شخص مجھ سے بات کرنے کو کہے گا اور میں اس سے فون پر باتیں کرنے لگ جاؤں گی؟ میں تو چاہتی ہوں کہ وہاں آئی اس حویلی میں اور واپس جانے کے قابل نہ رہے، سومل نے مٹھیاں بھیجتے کہا تھا۔ مگر اس وقت ان میں سے کوئی بھی سومل کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، امان شیرازی ہے۔ اس کے سامنے بات کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ سومل، تم ابھی نہیں سمجھ رہی کہ ہم اس کی جانب سے اتنی احتیاط کیوں برت رہے ہیں؟ ناہید بیگم فکر مندی سے بولی تھی۔ آپ کی جو بھی مجبوریاں ہیں اماں صاحب، مگر سومل خان آفریدی اتنی کمزور بالکل بھی نہیں کہ وہ کسی کے آگے بھی اتنی آسانی سے خود کو پیش کرتے یا جھک جائے۔ سومل خفگی کا اظہار کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اپنی حویلی کی شہزادی بن کر رہی تھی جہاں ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق ہر بات کا دھیان رکھا گیا تھا۔ اب اچانک سے وہ کسی کی مرضی کے مطابق بھلا کیسے چل سکتی تھی؟ سومل ڈرائنگ روم سے نکلتی ہال کمرے سے گزر کر اپنے روم میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اسے ہال کمرے کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ آج پہلی بار بند نظر آیا تھا۔ سومل حیران ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اسے وہ دروازہ بھی بند نظر آیا جہاں سے وہ ابھی ہال کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سومل ٹھٹکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہال کمرہ حویلی کے بالکل وسط میں تھا جس کے ایک جانب مردان خانہ اور دوسری جانب زنان خانہ تھا۔ اس ہال کمرے میں چار جانب سے راستے نکلتے تھے اور چاروں راستوں پر بڑے بڑے لکڑی کے دروازے لگے ہوئے تھے جو چاروں ہی اس وقت بند نظر آئے تھے سومل کو۔ یہ کس نے بند کیے ہیں؟ سومل زیر لب بڑبڑائی اور دوسرے دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر ہال کمرے میں گونجتی آواز اس کے قدموں کو اپنی جگہ پر جکڑ گئی تھی۔ میں نے بند کروائے ہیں۔ یہ گھمگیر بھاری لہجہ سومل جھٹکے سے پلٹی تھی جب سامنے ہی صوفے پر اسے وہ شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے نہایت ہی شاہانہ انداز میں بیٹھا نظر آیا۔ سفید کلف لگے لباس میں ڈارک براؤن شال کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے انابی سیاہی مائل ایک دوسرے میں پیوست مونچھوں تلے دبے ہوئے تھے۔ سیاہی مائل آنکھوں میں غرور اور ایک عجیب سی اکڑ موجود تھی جو اس کی گردن کو بھی اکڑے ہوئے تھی۔ بالوں کو نفاست سے سج کے وہ اس لمحے وہاں بیٹھا کوئی ریاست کا مغرور شہزادہ لگا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت سامنے کھڑی خان حویلی کے شہزادی کو اپنی قید میں لینے کی خواہش مزید ضد پکڑ گئی تھی۔ سومل اس وقت نیوی بلو کلر کی لانگ شرٹ اور کھلے پائنچوں والے ٹراؤزر میں بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنائے دوپٹے کو کندھے پہ ٹکائے ہوئے تھی۔ اس حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ یہاں خواتین کے بیچ پردے کے بغیر رہتی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص یہاں تک آن پہنچے گا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر اب تک اس کے بارے میں جتنی باتیں بھی سن چکی تھی وہ بنا تعارف کے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ شخص امان شیرازی ہی تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہماری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ سومل مٹھیاں بھیجے بنا اسے ڈرے تیز آواز میں بولی تھی۔ امان شیرازی کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ آپ کو چوائس دی تھی میں نے، آپ ہی کی خواہش تھی شاید یہ کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے خاندان کے مرد مجھے ختم کر دے، تو سوچا کیوں نہ اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے۔
وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے یہ بات بھول چکا ہو کہ وہ اس وقت کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بلکہ اپنی جانی دشمنوں کے گھر میں بیٹھا تھا۔ مگر ایک بات جانتی ہیں آپ کے گھر والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ امان شیرازی سگریٹ سلگاتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سومل نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے سگریٹ پینے والے لوگ سخت ناپسند تھے، اسی کی وجہ سے وہ اپنے نہ جانے کتنے ملازمین کو نکلوا چکی تھی نوکری سے۔ وہ سامنے موجود شخص میں ہر وہ عادت تھی جو اسے ناپسند تھی۔ میں بہت ہی شرافت سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر آپ نے مجھے خود یہاں بلوایا ہے۔ امان شیرازی دھواں فضا میں چھوڑتے اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر سومل بنا اسے خوف کھائے اپنی جگہ پر ہی جمی رہی تھی۔ اسی شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے، جس نے میرا نام خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جس پر میں تھوکنا۔ اس سے پہلے کہ سومل اپنی بات مکمل کر پاتی، امان شیرازی نے اس کی کلائی دبوچ کر اس کی کمر پر موڑتے اسے صوفے پہ پھینک دیا تھا اور خود اس کی کلائی ویسے ہی تھامے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ سومل کی آنکھوں سے اذیت کے مارے آنسو نکل آئے تھے۔ آج تک اسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا اور یہ شخص یوں جاہلوں کی طرح اسے چھو رہا تھا۔ صرف گھٹیا نہیں ہوں، ایک بہت بڑا درندہ بھی ہوں، جس کی پہلی شکاری ہے سومل خان افریدی۔ نفرت کرتا ہوں میں بھی تم سے، تمہارے عشق میں پاگل ہو کر یہ سب نہیں کر رہا، اس لیے مجھے یہ نخرے دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ تم شہزادی ہوگی خان حویلی کی، مگر امان شیرازی تمہیں اپنے پیر کی جوتی جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا کیونکہ تم میری منگ ہو۔ امان شیرازی کو کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کہ اس کی منگ اس کے دشمنوں کے نام لگائی جائے۔ امان شیرازی کے نفرت میں ڈوبے زہریلے الفاظ سومل کو ساکت کر گئے تھے۔ اس کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی، گردن پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسوں سے اسے وہ حصہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھر رہے تھے جب اس شخص نے نہ جانے کیوں رحم کھاتے سومل کی کلائی آزاد کرتے تھے۔ آئندہ میرے بارے میں یہ فضول الفاظ استعمال کرنے سے پہلے ایک بار سوچنا ضرور۔ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی، مگر آگے چل کر مجھے ہی منہ لگانا پڑے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر الفاظ چناؤ کرنا میرے سامنے۔ اس شخص کے ادا کیے گئے جملوں پر سومل کو اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوا تھا۔ وہ گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا کا بے شرم بھی تھا۔ سومل اسے لال ہوتی آنکھوں سے دیکھتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلائی پر امان کی انگلیوں کے نشان جم کر رہ گئے تھے۔ وہ واقعی اب اس کے سامنے کچھ بول نہیں پائے تھے۔ میں نے فون صرف یہ پوچھنے کے لیے کیا تھا کہ آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ مجھے ہماری شادی کا لہنگا اسی کلر میں خریدنا ہے۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے درندے سے واپس انسان بننے میں۔ کچھ دیر پہلے انگارے چبانے والا اس وقت نہایت ہی مہذب انسان بنا اس سے پوچھ رہا تھا۔ سومل کا دل چاہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ تو اس کا مطلب آپ میری پسند کا کلر پہننے کو تیار ہیں؟ سومل کے حسین چہرے کی جانب دیکھتا وہ اس سے دوبارہ سوال پوچھ رہا تھا، مگر سومل اس کی جانب دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ جواب دینا تو دور کی بات، جب اسی لمحے ہال کمرے کے ایک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شاید باہر امان شیرازی کے یہاں ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سارے دروازوں کو زوردار آواز میں کھٹکھٹایا جا رہا تھا، لاک توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر کسی سے بھی وہ دروازے نہیں کھل رہے تھے۔ میں اب چلتا ہوں، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اس کے منہ پر دھواں چھوڑتے امان شیرازی وہاں سے جانے کو پلٹا تھا۔ بس یہی کچھ تھی تمہاری ہمت، دروازے پر دستک ہوتے ہی دم دبا کر بھاگ رہے ہو، ساری زندگی ہوا ہو گئی تمہاری۔ تم جیسے مردوں کا زور صرف عورتوں پر ہی چلتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے ہٹنے لگا تھا، سومل کے نفرت میں ڈوبے الفاظ اس کے قدم روک گئے تھے۔ وہ اسے جان بوجھ کر روکنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص میں بہت زیادہ آکڑ ہے، وہ اس کی بات سن کر رک جائے گا، وہ عنقریب اس کے بھائی دروازے کا لاک توڑ کر امان شیرازی کو پکڑ لیں گے۔ مگر یہ الفاظ ادا کرتے اسے خوف بھی محسوس ہوا تھا کہ کہیں یہ شخص پھر سے اپنے درندگی بھرے انداز میں واپس نہ لوٹ جائے۔ تو تم چاہتی ہو میں مزید کچھ دیر تمہارے پاس رکوں؟ ریلی؟ امان شیرازی جان بوجھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نہایت قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے بھائی ساری عمر پہ لگا دینا تو بھی میری اجازت کے بغیر ان دروازوں کو نہیں کھول پائیں گے، لیکن اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر مزید تمہارے پاس ٹھہروں تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشیہ لہجے میں بولتے وہ وہی صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ سومل ایک دم اس سے دور ہوتی دور جا کھڑے ہوئے تھے اور خود کو جی بھر کر گالیوں سے نوازا تھا۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے، اسے یکٹو کو اپنی جانب دیکھتا پا کر آخرکار سومل نے زچ ہو کر اسے جانے کو بولا تھا۔ اس کے یوں ہار ماننے پر مان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جسے وہ اگلے ہی لمحے چھپا گیا تھا۔ سومل نے دور بیٹھے اسے گھورا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ شخص مسکرایا تھا یا یہ اس کا کوئی وہم ہے۔ باہر ابھی بھی ویسے ہی دروازے پہ ضربیں لگائی جا رہی تھیں، جیسے آج دروازہ توڑ ڈالیں گے۔
آئندہ میری شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ جن کے بلبوتے پر تم اتنا اچھل رہی ہو وہ اس سینکڑوں گارڈ سے گھری حویلی میں تمہاری حفاظت نہیں کر پا رہے۔ تو جب تم میری دسترس میں آؤ گی تو بھلا یہ کیسے بچا پائیں گے تمہیں؟ بہت جلد میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری خوبصورتی نے امان شیرازی کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے، اس خوبصورتی کو سراہنا چاہتا ہوں میں۔ امان شیرازی اپنی بے باک گفتگو سے اس کا چہرہ لال کرتا اس کی فریاد پر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ 4 نمبر والے دروازے سے نکلا تھا جو اس کے سامنے جاتے ہی فوراً کھول دیا گیا تھا اور اس کے بعد واپس سے لاک ہو چکا تھا۔ سومل ساکت سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ باقی دروازے ابھی تک نہیں کھلے تھے۔ پورے 5 منٹ بعد ایک ساتھ سارے دروازے کھلے تھے اور اس کے بھائی اور گارڈز اسلحہ اٹھائے اندر داخل ہوئے تھے۔ مگر وہاں صرف سومل کو کھڑا دیکھ وہ حیران ہوئے تھے۔ ادا سائیں، سومل نے روتے ہوئے جنید کے سینے پر لگتے اسے ساری بات بتا دی تھی کہ وہ کیسے دروازے کھول کر نکلا تھا اور کیسے اسے ہراساں کیا تھا۔ جنید کا خون کھول اٹھا تھا۔ آج تو میں اس گھٹیا شخص کو مار کر ہی واپس آؤں گا، اپنی حد سے بہت بڑھ گیا ہے یہ۔ جنید سومل کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ خان حویلی والوں کی کمزوری سومل خان آفریدی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے اسے ہی اپنا مہرہ بنا رہا تھا۔ سومل کو وہاں آتے خواتین کے حوالے کرتا جنید باقی سب کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اماں سائیں، وہ بہت برا انسان ہے، پلیز بچا لیں مجھے اس سے۔ سومل ناہید بیگم کی آغوش میں چھپتے خود کو امان شیرازی کی نگاہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اسے کہیں سے دیکھ رہا ہے اور اس کی وہ لال آنکھیں اب بھی سومل کے وجود پر گڑی ہوئی ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا میری شہزادی کو۔ اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچے ناہید بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جس سومل خان آفریدی کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اسے یوں شدت سے روتے دیکھنا پڑے گا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ کبھی کسی سے نہ ڈرنے والی خان حویلی کی نخریلی مغرور شہزادی امان شیرازی سے بری طرح سہم چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ نازک تھی۔ رونے اور ٹینشن لینے کی وجہ سے شام تک وہ گہرے بخار میں تپ رہی تھی۔ جنید خان آفریدی اور باقی سب کو عباس آفریدی نے واپس بلوا لیا تھا۔ دوسری جانب امان شیرازی تک سومل کے بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ تمہیں اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے سومل خان آفریدی، ورنہ امان شیرازی کے ساتھ گزارا نہیں ہو پائے گا تمہارا۔ امان شیرازی آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو گھورتے اپنی ہونے والی بیوی سے مخاطب تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو کال کرتے خان حویلی میں سومل کی جانب میڈیسن بھجوائی تھی، جو آج خان حویلی میں لگی آگ پر مزید تیل جلتی کا کام کر گئی تھی۔